الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. شروع کرتا ہوں اس رب العالمین کے نام سے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور درود و سلام کا محبت برا تحفہ اس عظیم رہبر انسانیت کے نام جس نے انسان کو تمام زندگی کے شعبوں میں کامیاب ترین رہنمائی عطا فرمائی۔ حج کے تربیتی پروگرام میں شامل ہونے والے ہمارے تمام مہمانوں کا میں دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس تربیتی پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے اس مبارک مجلس میں شریک ہو کر ہماری اس کوشش کی ہمت افزائی فرمائی۔ چونکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، بغیر کسی تفصیلی تمہید کے میں سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ کے لیے قاری محسن صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ہمارے دل میں ایمان کی روح کو تازہ کر دیا، وہاں تقوی، وحدانیت اور باری تعالیٰ کی بندگی کے جذبات بھی تازہ کر دیے۔ اب تلاوت کلام اللہ کے بعد میں نعت کے لیے
قاری عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور نعت پاک پیش فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دینا چاہوں گا کہ نبی کے نام سے رونق ہے بزم عالم میں، نبی کے نام سے رونق ہے بزم عالم میں، یہ نام پست کو بالا مقام دیتا ہے، یہ نام باعث تسکین قلب مضطر ہے، یہ نام باعث تسکین قلب مضطر ہے، یہ نام درد کے عالم میں کام دیتا ہے۔ قاری عبداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیوں کا تبسم ہے، کلیوں کا تبسم ہے، گنچوں کا ہے مسکانہ، کلیوں کا تبسم ہے۔ کس شان سے آئے تھے تم عالم فانی میں، کس شان سے آئے تھے تم عالم فانی میں، کنگروں کا ہے گر جانا، کنگروں کا ہے گر جانا، اور آگ کا بجھ جانا، کلیوں کا تبسم ہے۔ خوشیاں منائے کیوں یہ شمس و قمر سارے، خوشیاں منائے کیوں یہ شمس و قمر سارے، آیا ہے جہاں میں ایک اللہ کا دیوانہ، کلیوں کا تبسم ہے، گنچوں کا ہے مسکانہ، آمد پہ تیری آقا مہکا ہے یہ میخانہ، کلیوں کا تبسم ہے۔ یہ کیسا اشارہ ہے جانا درختوں میں، یہ کیسا اشارہ ہے جانا درختوں میں، کیا شان ہے انگلی کی، کیا شان ہے انگلی کی، کیا خوب ہے دستانہ، کلیوں کا تبسم ہے، گنچوں کا ہے مسکانہ، آمد پہ تیری آقا مہکا ہے یہ میخانہ، کلیوں کا تبسم ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آج کے حج تربیتی پروگرام میں انتظامی ترتیب کے حوالے سے ایک دو اعلانات ہیں۔ آپ سبھی حضرات کو باہر سے تشریف لاتے ہوئے لکھنے کے لیے ایک پیڈ دیا گیا ہے۔ اگر پروگرام کے درمیان کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی سوال پوچھنا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بھی بات ہے، تو اسے آپ اس پیڈ میں نوٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں سوال و جواب کے سیشن میں آپ اسے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ ایک بہت اہم سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے مستقل طور پر رہبری اور گائیڈ کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ تو آپ یہاں پر جو رہبری کی جائے اور جن چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے
اسے آپ نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا یہ سفر بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ اور سب سے پہلا سیشن جو عملی تربیتی پروگرام کے حوالے سے ہوگا وہ انشاءاللہ 10:30 بجے تک کا سیشن ہوگا۔ 10:30 بجے سے لے کر 11 بجے تک انشاءاللہ وقفہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سیشن اور ترغیبی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ آپ حضرات ایک مقدس ترین سفر پر اور ایک سفر عشق پر روانہ ہو رہے ہیں، تو آپ کی خدمت میں مختصر طور پر کچھ گزارش یہ بھی ہے کہ دربار الہی اور بارگاہ نبوی کے مسافروں، ہم فقیروں کی طرف سے محبت برا سلام اور اس سفر توفیق پر دلی مبارکباد قبول کیجیے۔ پورے ادب و احترام اور اخلاص کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ حج زیارت کی یہ دولت بڑی قدر کی چیز ہے۔ یہ سعادت ہر ایک کی قسمت میں نہیں۔ یاد کیجئے اللہ کے ان نیک بندوں اور ان اہل دل بزرگوں کو جو ساری عمر حج کی تمنا کرتے تھے اور تڑپتے رہتے تھے۔ اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سعادت کا موقع عطا فرمایا، لیکن یہ آپ کی قدردانی، بلند حوصلگی اور عالی ہمتی کا ایک طرح سے امتحان بھی ہے، کیونکہ یہ راستہ عشق کا راستہ ہے، یہ عشق کی پلسرات ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ یہاں عشق بھی ضروری ہے، یہاں عبادت بھی ضروری ہے، اور ساتھ میں عشق کے امتحان بھی آنے ضروری ہے۔ آپ نے جب اس راستے پر قدم رکھا ہے تو حوصلے کو بلند کیجئے، ادنا پر قناعت مت کیجئے، یعنی تھوڑی عبادت یا تھوڑی سی دلی کیفیت پر قناعت مت کیجئے، دل کی پیاس کو بڑھائیے اور شوق کی آگ کو بڑھائیے کہ یہ دولت بیدار ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ہر لمحے کو غنیمت سمجھیے اور یوں سمجھیے کہ شاید یہ آخری موقع ہو۔ فرائض کی پابندی، نوافل کا اہتمام، خدمت و ایثار کی کوشش، اہل حرم کا احترام، اجیران رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے پڑوسیوں کی محبت اور خدمت، لایعنی سے احتراز، دل آزاری اور ایذا رسانی، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچنا، کمزوروں اور معذوروں اور غریبوں کی خدمت کرنا، ذکر اور استغفار کی کثرت کرنا، یہ حج کی مقبولیت اور اس کی قیمت کو بڑھانے والے اعمال ہیں۔ حج کی حقیقت، اس کی روح اور اس کے ثمرات و برکات حاصل کرنے کے لیے دراصل پہلے سے بڑی تیاری اور صحبت اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر برس ہاں برس اس کے لیے تیاری کی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کچھ عیب نہیں کہ سینکڑوں اللہ کے بندوں کی طرح ہم کو بھی اس کا احساس ہو اور ہم اس اللہ کے راستے میں پوری تیاری کے ساتھ اور اس عشق کی کیفیت کے ساتھ جائیں۔ حج کی تیاری کیا ہے؟ قوت یقین، اللہ اور اس کے رسول کی اطلاعات اور وعدوں پر کامل اور بے تکلف اعتماد کی عادت، ذوق و شوق اور ایمان کی مٹھاس، دعا کی قوت و عادت، ضبط اور ایثار کی مشق، یہ حج کا صحیح توشہ اور زیادہ راہ ہے، یعنی یہ حج کا اصل سامان ہے جسے ہمیں لے کر جانا ہے۔ قدم قدم پر اس کی کمی کا احساس ہوگا اور اس کی تلافی کسی مادی چیز یعنی کسی ظاہری سامان سے نہیں ہوگی۔ حاضری بیت اللہ، سعی اور طواف، وقوف عرفات، قیام منا، رمی جمرات، دعا ملتزم پر چمٹ کر دعائیں مانگنا، ہر موقع پر ہم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر پہلے سے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوتا اور ان مقامات سے مناسبت ہوتی تو آج کچھ اور ہی بات ہوتی۔ کاش کے سفر کے لیے جو تیاریاں کی تھی اور اس کا کوئی حصہ اس حقیقی تیاری پر بھی صرف کیا ہوتا۔ پھر اگر ہماری روح حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہے، یعنی اگر ہمارے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ہیں اور دل ذوق و شوق سے بھرا ہوا ہے اور سیرت کے واقعات ہمارے ذہن میں، ہمارے حافظے میں تازہ ہیں اور عہد مبارک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، اگر ہم نے وہ تیاری کی ہے اور صحابہ کرام کی تصویریں اور ان کی قربانیوں کے ایک طرح سے مناظر اگر ہمارے سامنے ہیں تو پھر ہم
اس سیرت پاک کو سامنے رکھ کر اور صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمارے دل میں وہ منفرد کیفیت پیدا ہوگی کہ انشاءاللہ اس کے بعد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں خوشخبری دی گئی ہے، الفاظ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک مقبول حج جس میں عبادت ہو، جس میں اللہ کی محبت اور عشق کی کیفیت ہو، جس میں اعمال اور مناسک پوری طرح سے ادا کیے گئے ہو، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کیا ہی ہو سکتا ہے۔ حضور نے بہت سی نعمتوں کے بدلے، بہت سے اعمال کے بدلے اور ثواب کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں دی ہیں، لیکن یہاں پر مثال دینا بھی ضروری نہیں سمجھا، بلکہ یہ احساس ہمیں دلایا کہ اس کی مثال کسی ظاہری چیز سے نہیں دی جا سکتی، بلکہ حج مبرور ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ سفر عشق پر روانہ ہو رہے ہیں، اس کی تیاریوں کے حوالے سے کچھ ضروری بات آپ کے سامنے آئی۔ اب اس کی جو عملی مشق ہے، آپ کو قدم قدم پر جن مسائل کا سامنا ہوگا، جن چیزوں کو سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، جن اعمال کو کرنا ہوگا، وہ کیوں کرنے ہیں، کس طرح سے کرنے ہیں اور کن موقعوں پر کیا کیا اعمال کرنے ہیں، اس کی تفصیلی رہنمائی کے لیے میں حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور عملی مشق کے حوالے سے ضروری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وقال الله سبحانه وتعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم۔ محترم حجاج کرام اور بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام حضرات کو اپنے گھر کے دیدار کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے چنا ہے اور آپ کو اس سفر کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اس لیے عام طور سے لوگوں کو نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس میں بھی عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، تو اس کا طریقہ عید کی نماز سے پہلے 1 مرتبہ ریمائنڈ کرا دیا جاتا ہے، تاکہ تھوڑا سا الگ طریقہ ہوتا ہے تو نماز سے پہلے مستحضر ہو جائے۔ ایسے ہی حج بھی عام طور سے زیادہ تر لوگوں کو 1 مرتبہ موقع ملتا ہے، اور جس کو 1 سے زیادہ مرتبہ بھی موقع ملتے ہیں تو بھی سال میں 1 مرتبہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے حج کے ارکان کا اور مناسک کا پریکٹیکلی مذاکرہ یہ ضروری بن جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کا یہ تربیتی پروگرام حج کے عنوان سے رکھا گیا ہے کہ اس میں مذاکرہ پریکٹیکلی ہوگا اور حج کے ارکان اور مناسک کی انشاءاللہ آپ کو پہچان کرائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کا اعلان فرمایا. نماز کی فرضیت کے لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت کے ساتھ ایمان والوں پر فرض کی ہے. زکوٰۃ کے لیے آتوا الزکاۃ، دیگر ارکان کے لیے سیدھا جو رکن اور جو حکم ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. لیکن حج کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا وَلِلَّهِ، پہلے اللہ کا نام لایا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر ضروری ہے کہ بیت اللہ کا حج کرے. تو اللہ کا نام پہلے لا کر ہمیں اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ رہبری فرمانا چاہتے ہیں کہ حج کا جب موقع آ رہا ہے تو یہ موقع ہماری طرف سے عنایت ہوتا ہے. کوئی آدمی اپنے کمال سے، اپنے پیسوں سے، اپنی صلاحیت سے نہیں جا سکتا. یہ موقع اللہ تعالیٰ جسے عنایت فرماتے ہیں وہ جا سکتا ہے. ہمارے استاذ محترم اس حوالے سے سورت کے ایک صاحب کا واقعہ سناتے تھے کہ بڑے پیسے والے آدمی تھے، بہت پیسہ، لیکن کبھی حج عمرے پہ نہیں جا سکے. ایسا بھی نہیں کہ ان کو احساس نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے جسے قبول کیا جاتا ہے وہی جا سکتا ہے. چنانچہ لوگوں نے ان کو بہت کہا. وہ کہتے تھے کہ میرے کو ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا کہ کہیں ہوائی جہاز میں جاؤں اور ہوائی جہاز پھٹ جائے، میں گر کے مر جاؤں. اس بات سے ڈرتے تھے، نہیں جا سکتے. ایک مرتبہ تو خاندان والوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھئی اتنے سارے لوگ روزانہ کا ٹریول کرتے ہیں ہوائی جہاز میں، کبھی کوئی گرتا اور مرتا نہیں ہے، تم کو کس بات کا ڈر ہے. چنانچہ ان کو کسی طریقے سے تیار کر کے بٹھا دیا. بمبئی سے ہوائی جہاز وایا حیدرآباد تھا. ابھی بمبئی سے حیدرآباد کا سفر ہو رہا تھا اور اس میں کچھ ذرا سی گڑبڑی آئی، پائلٹ کا اعلان بھی ہوا تو ان کا جو ڈر تھا ان کو پکا ہو گیا. حیدرآباد سے اتر کے واپس آ گئے کہ بھئی میں نہیں جا سکتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے. جس کے لیے قبولیت اتاری جاتی ہے وہ جا سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ، کہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے. دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام آگے لائے ہیں، اس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھئی تم حج پہ جو جا رہے ہو نا، تو تم یہ مت کہو میں حج پہ جا رہا ہوں، تم یہ مت کہو کہ میں بیت اللہ پر جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہو میں اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کی ملاقات کے لیے مجھے بلایا ہے، اس لیے بلاوا آنے پر اللہ کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں. جب اس احساس کے ساتھ آپ جائیں گے نا کہ اللہ نے بلایا ہے اور بلاوا آنے پر میں اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کی محبت میں وہاں جا رہا ہوں، تو آپ کے جانے کی پوری کیفیت الگ ہوگی. جیسے کسی منسٹر نے آپ کو ملنے کے لیے بلایا ہو، منسٹر کی اور اللہ تعالیٰ کی مثال آپس میں بالکل بھی سیٹ نہیں ہوتی، لیکن ہمارے حساب سے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، ورنہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کسی کے ذریعے سے نہیں دی جا سکتی. کسی منسٹر نے بلایا ہے اور آپ کو بلاوا دیا ہے کہ میرے گھر پر آ کر، میرے آفس پر آ کر ملو، تو آپ کیسے خوشی خوشی شوق کے ساتھ جا رہے ہیں کہ بھئی مجھے بلاوا آیا، میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اب وہاں گئے، وہاں جا کر آپ کو ویٹنگ میں بیٹھنے کے لیے کہا کہ میں بیٹھو، صاحب ابھی آئے نہیں ہیں، انتظار میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ گیا، آپ خوشی خوشی برداشت کرتے ہیں. جہاں آپ کو بٹھایا گیا ہے وہاں پر صحیح سے ہوا آنے کا انتظام نہیں ہے، گرمی لگ رہی ہے، لیکن منسٹر سے ملنے کا جو شوق آپ کے اندر ہے وہ اس تکلیف کو آپ کے لیے آسان کر رہا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کی ملاقات کے لیے اللہ نے مجھے بلایا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں. اب جاتے ہوئے اس سفر محبت میں راستے میں جو بھی تکلیف آئے مجھے خوشی خوشی برداشت. سفر محبت عام طور سے تکلیف و برائی ہوتا ہے،
तकलीफ़ों भरे सफ़र मोहब्बत के बाद मंजिल मकसूद मोहब्बत भरी मिल जाती है। तो इसलिए फरमाया वलिल्लाहि, कि अल्लाह की मुलाकात के लिए जाना है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम मिला हुआ है, अल्लाह का करम है। इस पर सबसे पहला काम आपको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना कि अल्लाह तेरा एहसान है कि करोड़ों लोगों में से तूने मुझे चुना अपनी मुलाकात के लिए, अपने दरबार में आने के। अच्छा, दूसरी जगह कुरान करीम में फरमाया कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यअतूक रिजालन वअला कुल्लि दामिर यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़ लियशहदू मनाफ़िअ लहुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप ऐलान कर दो लोगों में कि अल्लाह के लिए हज के लिए इस बैतुल्लाह पर आ जाए। तो लोग दूर दराज से, करीब से, सब जगह से आएंगे। क्यों आएंगे? लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, कि ये बरकतें यहाँ आकर खुद महसूस कर ले। यशहदू का जो लफ्ज़ है ना, ये बरकतें महसूस कराने का लफ्ज़ है। दूसरी इबादतों में अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज पर कि गुनाह माफ़ होंगे, इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यिआत, कि नेकियां बढ़ जाएगी और गुनाह है वो भी माफ़ होकर नेकियों में तब्दील हो जाएगी। ज़कात के बारे में फरमा दिया कि इसके ज़रिए से माल पाक होगा, बरकतें होगी, गुनाह माफ़ होंगे, जन्नत मिल जाएगी। दीगर सब इबादतों में इसका जो फ़ायदा और उसका सवाब है वो बयान कर दिया, लेकिन हज का मौका आया तो फरमाया कि यहाँ आ जाए और बरकतें खुद महसूस कर दे। यानी हज की जो बरकतें हैं, वहाँ जाकर दिल पर जो अल्लाह ताला की तजल्लियात नाजिल होती है, वो बयान करने वाला बयान कर ही नहीं सकता, वो महसूस करने की चीज़ है। तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने बरकतें हासिल करने के लिए वहाँ बुलाया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से तैयारी करके जाना है, और तैयारी के लिए प्रोग्राम है। आज के इस प्रोग्राम की तरतीब कि आपके घर से रवाना होने से लेकर बैतुल्लाह पहुँचने तक, और बैतुल्लाह पहुँचकर उम्रा ख़त्म होने तक, और उम्रा ख़त्म होने से हज के दिन आने तक, और हज के दिन से लेकर हज के 5 दिन, और उसके बाद मदीने मुनव्वरा जाने तक मक्कतुल मुकर्रमा में कैसे रहना है, और मदीने मुनव्वरा कैसे जाना है, और मदीने की हाज़िरी कैसी होगी, और वहाँ से वापसी कैसे होगी, इन चीज़ों पर आज का ये प्रोग्राम आपके सामने बयान किया जाएगा। लेकिन शुरू में मैं 2-3 ऐलान आपके सामने कर देना चाहता हूँ ताकि आपके सामने पूरी नौइयत आ जाए। आप सबको बाहर रजिस्ट्रेशन में एक पेन और नोट दिया गया है। जो बातें आपको आपकी काम की लगे आप ज़रूर नोट कर लीजिए। जहाँ पर आपके मन में सवाल पैदा हो रहा है आप अपना सवाल नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह आखिर में सवाल और जवाब का मौका दिया जाए। जो माँ बहनें या जो बड़ी उम्र के लोग खुद लिख नहीं सकते हैं, इनको अपना सवाल लिखना नहीं आता, तो उनके लिए भी वॉलंटियर्स हज़रात मौजूद हैं। ख़वातीन में भी बाहर और अंदर में कुछ वॉलंटियर्स खातून मौजूद हैं जो आपका सवाल आपके लिए लिख देंगे। यहाँ आप खुद लिख सकते हैं तो खुद लिख लीजिए, गुजराती में लिखिए बेशक, पर्चियाँ अपने सवाल की लिख कर रखिए। आखिर में आपकी पर्चियों को लेकर आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। पर्चियाँ ख़त्म होने के बाद लाइव सेशन सवाल जवाब का इंशाल्लाह शुरू होगा। तो ये थोड़ी सी तरतीब है। अच्छा, ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा, बीच में सिर्फ आधा घंटा आपको वक्फा दिया जाएगा ज़रूरतों से फारिग होने के लिए। इसलिए मैं मोहब्बत के साथ, अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि ध्यान और तवज्जो के साथ इस पूरे प्रोग्राम को सुना जाए और अपने लिए जो तरबियत, जिस तरबियत के लिए आप हाजिर हुए हैं, उस तरबियत को मुकम्मल तौर पर हासिल किया जाए। सड़कों पर लिखा हुआ आपको नज़र आता है कि ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, ऐसा सड़कों पर लिखा हुआ नज़र आता है। यहाँ पर आपका ध्यान हटा तो मसला गलत समझ में आएगा, और मसला गलत समझ में आएगा तो अमल गलत हो जाएगा, और अमल गलत हो जाएगा तो फिर कबूल होने का सवाल नहीं है। कबूलियत के लिए पहले अमल सही होना ज़रूरी है। तो इसलिए तवज्जो बरकरार रखें, इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी हो उसके लिए
PPT کا اور یہ LED اسکرین کا بھی انتظام کیا گیا ہے. کچھ چیزیں اسکرین پر آپ دیکھتے چلے جائیں گے، کچھ زبانی سمجھائی جائے گی، کچھ پریکٹیکلی سمجھائی جائے گی. تو انشاءاللہ اس ترتیب ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیں نیکسٹ. حج کے فوائد میں یہاں پر لکھا گیا ہے کہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہے. جی اس چیئر کو تھوڑی دیر کے لیے حافظ صاحب ہٹا دو، یہ بیچ والی چیئر کو. گناہوں کی معافی کا اعلان ہے. حج کے بارے میں زیادہ تر علماء کی بات یہی ہے کہ حج میں جو ہے اللہ تعالیٰ صغائر کبائر چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور حاجی کو گناہوں سے ایسا پاک فرما دیتے ہیں جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. روزی میں برکت کی بھی گارنٹی ہے. حج کرو غنیمت. جنت میں داخلے کی بھی گواہی ہے کہ مقبول حج کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ کا مہمان بننے کی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہمان بنا کر بلاتے ہیں. عام آدمی کا مہمان بنتے ہیں، کسی خاص آدمی کا مہمان بنتے ہیں تو ہمارے لیے فضیلت کی بات ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ کے مہمان بن رہے ہیں. اور دیکھیے تو صحیح اللہ تعالیٰ ان مہمانوں کی میزبانی کے لیے کس کو چن رہا ہے. سید حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 4000 انبیاء کے والد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، اور جن کی ملت ابراہیمی آج تک شریعت محمدی میں بھی ملت ابراہیمی کی جھلک ہے. وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ تمام حجاج کے لیے میزبان بنا رہے ہیں کہ اے میرے ابراہیم اور اسماعیل، تم نے یہ مکان بنایا ہے میرے بندوں کے لیے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے اس گھر کو تم صاف کر کے رکھو، تیار کر کے رکھو ان حجاج کے لیے، طواف کرنے والے لوگوں کے لیے. یعنی میزبان اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنا رہے ہیں، اور آپ مہمان ہیں اللہ کے. تو اللہ کے مہمان بننے کا بہت بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے. اچھا، ایک سبق اور ایک پیغام حج کے ذریعے سے ہمیں ایکتا کا اور اتحاد کا ملتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، کسی بھی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہوں، کسی بھی بولی بولتے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، کالے ہوں گورے ہوں، اونچ نیچ سب چیزوں کا فرق ختم کر کے سب مسلمان ایک لباس میں ایک جگہ پر ایک ہی ساتھ سارے ارکان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس سے زیادہ ایکتا کی مثال دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی. برابری اور مساوات، جس کو آج دنیا میں سب سے بڑے اخلاق سمجھا جاتا ہے کہ برابری ہونی چاہیے، انسانوں کے درمیان اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے، اس کی آپ کو لائیو مثالیں آپ کو حج کے موقع پر نظر آ جائے گی کہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، سب مزدلفہ کے میدان میں چٹائی پر زمین پر اسی طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں کہ آسمان ہے اوپر اور نیچے زمین ہے، بیچ میں کچھ بھی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیت اللہ کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی ذات کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایک ہونے کے لیے ایک معیار بنا دیا ہے کہ تم سب ایک ہو. چاہے تمہاری بولی الگ ہے، تمہارے چہرے الگ ہے، تمہارے پرسنل معاملات چاہے الگ ہو، تمہارے پرسنل ویوز اور تمہارے آپسی اپنے خیالات چاہے الگ ہو، آپ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہوں، لیکن اللہ کے رسول، بیت اللہ اور اللہ کا قرآن یہ تمہیں ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ امت ایک ہو جائے گی تو پھر اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جس کی آج ضرورت ہے وہ سب مل جائے گی. تو حج کے عنوان سے ایک پیغام ہمیں یہاں سے سوچ کر جانا ہے، وہاں سے لے کر آنا ہے کہ امت ایک ہے، چاہے ان کے آپسی معاملات چاہے الگ الگ ہو، لیکن امت ہونے کے ناطے سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب ایک ہیں.
دیکھیے حج کے ارکان شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ اتنا سمجھے کہ حج کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے اعتبار سے حج کے 3 پرکار، حج ادا کرنے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے اس کے 3 پرکار ہے، جس کو یہاں پر لکھا گیا ہے۔ پہلا نام ہے حج افراد۔ افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکیلا حج کرنا۔ یہاں سے آپ گئے ایئرپورٹ اور ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آپ جو نیت کریں گے تو صرف حج کی نیت کی اور وہاں جا کر حج کے ارکان پورے کیے اور واپس آ گئے، اس کو کہتے ہیں حج افراد، صرف اکیلا حج کی نیت کرنا۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جاتے وقت آپ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، وہاں جا کر عمرہ پورا کریں گے، عمرہ پورا ہو گیا، اس کے بعد حج تک آپ کے پاس فری ٹائم ہے، اس کے اندر آپ طواف کریں، عمرے کریں یا اور عبادتیں کریں۔ پھر جب حج کے دن آئیں گے تو حج کا احرام پہن کر حج کے ارکان پورے کیے جائیں گے۔ تو ایک سفر میں آپ نے یہاں سے جاتے وقت کا عمرہ کیا اور پھر وہاں جا کر حج کے دنوں میں حج کیا، دونوں کا فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور تیسرے نمبر کی چیز ہے حج قران، یعنی آپ یہاں سے جا رہے ہیں ہوائی جہاز میں، آپ نے جو نیت کی ہے کمبائنڈ نیت کی ہے، عمرے اور حج کی ساتھ میں نیت ہوگی کہ بھائی یہاں سے جائیں گے اور عمرہ کے ارکان پورے کریں گے، حلق صرف نہیں کریں گے، احرام کی حالت باقی رہے گی اور اسی میں کنٹینیو حج کریں گے۔ حج کے بعد آپ کا احرام پورا ہوگا تو ایک ہی احرام میں اور ایک ہی نیت میں حج عمرہ دونوں ملا لیں، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ تو یہ 3 طریقے ادا کرنے کے ہیں۔ عام طور سے ہمارے یہاں سے جو حاجیوں کا جانے کا شیڈیول ہوتا ہے حج کمیٹی کا اور بہت ساری ٹوروں کا، تو وہ حج کے شروع ہونے سے بہت دن پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو آسانی اور فائدہ حج تمتع میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے حج تمتع کا بیان یہاں زیادہ ہوگا۔ قران کی 2-3 چیزیں ہیں وہ اس کے موقع پر بیان کر دی جائے گی۔ ویسے علماء کا یہ خیال ہے کہ حج قران افضل ہے، حج کے ان طریقوں میں سب سے بہتر اور افضل طریقہ حج قران ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان علماء کا خیال یہ ہے بہت ساری حدیثوں کی بنا پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج حج قران تھا، آپ نے قران کے طریقے پر حج کیا تھا تو وہ افضل ہے۔ اور کچھ ائمہ اور علماء کا خیال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج تمتع تھا، تو اس لیے حج تمتع کرنا افضل ہے۔ اور یہ دونوں طریقے کی روایتیں موجود ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حج تھا، آپ کو پتا ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد 10 سالوں میں 10ویں سال میں صرف ایک حج فرمایا ہے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حجۃ الوداع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکلنے سے پہلے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تھا، تو کچھ صحابہ آپ کے ساتھ مدینہ منورہ آ کر جوائن ہو گئے تھے، کچھ صحابہ آگے راستے میں جہاں جہاں منزل ہوتی گئی وہاں آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ جب حج کے دنوں میں مکۃ المکرمہ پہنچے ہیں تو ان دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نیت کی اور آپ کے ارکان کیا ہے، جس نے جیسا دیکھا ویسا بیان کیا۔ اس طرح سے دونوں طرح کی روایت صحابہ کی موجود ہے۔ کچھ صحابہ کو ایسا محسوس ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع والا حج کیا ہے، تو انہوں نے تابعین کے سامنے یہ بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع والا حج کیا تھا۔ کچھ صحابہ کو ایسا محسوس ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قران ہے، تو انہوں نے تابعین کا سامنے یہ بیان کیا۔ تو دونوں طریقے کی روایتیں موجود ہیں، لیکن آسانی زیادہ اگر ہم دیکھتے ہیں، خاص کر کے اسپیشلی آج کے دنوں میں جب کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پر اور چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی ہے، تو ایسے میں آسانی حج تمتع میں زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے تینوں طریقے سے حج مکمل ہی ادا ہوگا، حج کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، صرف بیسٹ کون سا اس کی بات ہے، یہ اچھا یا اس سے اچھا یہ ہے، اس کی بات ہے۔ تو
تو قران کرنا چاہے تو قران بھی کیجئے، اس میں تھوڑی سی پابندی زیادہ ہے، ورنہ تمتع ہے یہ بھی بیسٹ ہے، اس میں آسانی زیادہ ہے۔ تو اس لیے تمتع کے حج کا بیان ہم زیادہ یہاں بیان کریں گے، لیکن حج کے یہ طریقہ اور حج کے پریکٹیکل چیزیں بیان کرنے سے پہلے وہاں کے مقامات، وہاں کی جو چیزیں ہیں جہاں جہاں ہمیں ارکان ادا کرنے ہیں ان کی پہچان ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ مجمع ہے عام طور سے جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے، انہوں نے حتیم، میزاب رحمت، باب کعبہ اور حجر اسود، رکن یمانی، اسی طریقے سے ملتزم، استوا، رمل، یہ سب الفاظ عام طور سے پہلی مرتبہ سنے ہوتے ہیں، تو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم مقامات مقدسہ، وہاں کی کون سی جگہ کو کیا کہتے ہیں، تصویروں کے ساتھ ان کا مختصر مطلب سمجھتے ہیں، تاکہ جب حج کا طریقہ بیان کیا جائے تو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ دیکھیے مقامات مقدسہ میں سب سے پہلی چیز یہاں پر لکھی گئی ہے میقات۔ یہ میقات کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ بیت اللہ شریف ہے، اور بیت اللہ شریف کے 4-5 سائڈ پر بہت دور دور یہ کچھ نام لکھے گئے، قرن المنازل ہے، اور اس کو تھوڑا زوم کرو آپ سے، ایک طرف یلملم لکھا ہوا ہے، ایک طرف قرن المنازل لکھا ہوا ہے، ایک طرف ذوالحلیفہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بیت اللہ کے الگ الگ سائڈ پر، کچھ تو سعودی سے باہر ہے اور کچھ سعودی کے اندر، یہ الگ الگ جگہیں ہیں۔ یہ ایک باؤنڈری سی بنائی گئی ہے، دیکھو اس میں سائڈ والی فوٹو میں نظر آ رہا ہے، باؤنڈری سی ہے، بیچ میں بیت اللہ ہے، کسی جگہ پر بیت اللہ سے قریب میں ہے، کسی جگہ پر دور ہے، کسی جگہ پر بہت دور ہے۔ تو یہ حد بندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے، اور یہ اس کو میقات کہتے ہیں کہ بھئی آپ بیت اللہ جا رہے ہیں، بیت اللہ آپ جا رہے ہیں حج عمرے کی نیت سے، تو آپ کے لیے دربار الہی کا پروٹوکول اور دربار الہی کا ادب یہ ہے کہ آپ ان جگہوں سے آگے بغیر احرام کے گزر نہیں سکتے۔ بھئی آپ بیت اللہ جا رہے ہیں، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے آفس میں جا رہے ہیں تو وہاں کے کچھ آداب، کچھ نیم ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں آفس میں آئے، نیم یہ ہے کہ یہاں فون آپ کو باہر رکھ کے آنا پڑے گا، 2 جگہ سیکیورٹی چیک اپ ہوگا، آپ اپنی چیزیں بھی باہر چھوڑ کر جائیں، ایسے سب نیم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے دربار کا نیم یہ ہے کہ ان باؤنڈریوں کو کراس کرنے سے پہلے آپ نے حج یا عمرے کی نیت سے احرام پہنا ہوا ہو، اپنا لباس چھوڑ دو اور چادروں میں آ جاؤ، نیت کر کے دربار الہی کا پروٹوکول ادا کرو، اس کے بعد پھر تمہارے دوسرے کام ہوں گے۔ تو اس کو میقات کہتے ہیں۔ اس میں عام طور سے ہمارے یہاں سے جانے والے لوگوں کے لیے یہ یلملم کی جو میقات ہے، یلملم یہ سعودی سے باہر ہے، اور جاتے ہوئے عام طور سے یہ ہوائی جہاز جہاں سے گزرتا ہے تھوڑا سا کراس ہو کے گزرتا ہے، اور یلملم کراس میں ہو کر ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ پر پہنچنے سے پہلے آپ کی احرام کی نیت ہو جانی چاہیے۔ ہوائی جہاز آپ کا بمبئی سے چل رہا ہے یا احمد آباد سے چل رہا ہے یا کسی اور شہر سے چل رہا ہے، کبھی تو ہوائی جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ بھئی میقات کا پوائنٹ آ رہا ہے، آپ نے نیت نہ کی ہو تو کر لو۔ کبھی ہوائی جہاز میں اعلان نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو پہلے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میقات جو ہے جدہ اترنے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آتی ہے، اور آپ لوگ یہاں سے چلے ہیں تو آپ کو ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد نیت کرنی ہے۔ میں آگے بتلا رہا ہوں، ابھی کے لیے سر آپ اتنا سمجھو کہ اس کو میقات کہتے ہیں۔ یہ چاروں طرف ہے، آپ پہلے مدینہ منورہ گئے ہیں، اور مدینہ منورہ پہلے جانے کے بعد پھر حج کے موقع پر مدینہ سے مکۃ المکرمہ حج کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کو میقات پڑے گی ذوالحلیفہ کی۔ یہ ہے ذوالحلیفہ، دیکھو اس طرف ذوالحلیفہ کی میقات جو ہے یہ مدینہ سے آتے ہوئے پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ طائف گئے ہیں تو طائف سے آتے ہوئے قرن المنازل کی میقات پڑتی ہے۔ اس لیے جو لوگ طائف جاتے ہیں تو طائف سے واپس مکہ آنے کے لیے ان کو عمرے کی نیت کر کے احرام پہن کے آنا ضروری کیوں ہے کہ بھئی آپ اس باؤنڈری کے باہر چلے گئے، وہاں سے واپس بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ بغیر احرام کے نہیں جا سکتے۔ تو یہ ہے میقات، اس باؤنڈری کو احرام کی حالت کے بغیر کراس نہیں کر سکتے، کہ یہاں سے آگے جانا ہے تو آپ احرام کی حالت میں ہونے چاہیے۔ نیکسٹ
یہ ہے حدود حرم. حدود حرم ایک ہے مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے. یہ بلیک کلر کا جو بیت اللہ ہم دیکھتے ہیں جس کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. اس کے ارد گرد ایک مسجد بنی ہوئی ہے. فسن مسجد حرام دکھاؤ فولڈر میں سے. تو یہ مسجد حرام ہے, اس کے ارد گرد بنی ہوئی مسجد بہت بڑی مسجد ہے. تقریباً اس وقت جو ہے 15-17 لاکھ حاجی ایک ساتھ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں, اتنی بڑی مسجد بنائی گئی ہے. یہ مسجد حرام, بیچ میں جو بیت اللہ نظر آ رہا ہے اس کے گرد بنی ہوئی یہ بہت بڑی مسجد ہے. چاروں طرف نماز پڑھنے کی اوپر نیچے 3-4 منزل تک جگہ ہے. یہ مسجد حرام ہے. پھر اس مسجد حرام کے وہ حدود حرام نکالو پی پی ٹی میں سے. یہ دیکھو یہاں پر مسجد حرام اور بیت اللہ ہے, اور اس کے چاروں طرف یہ جو باؤنڈری بنائی گئی ہے, یہ باؤنڈری بھی حضور علیہ السلام نے طے کی ہے فرشتے کے بتلانے پر کہ یہ حدود حرم ہوگا. اتنا ایریا پورا حرم کا ایریا ہے. اس ایریے کا احترام اور وہاں پر کیے جانے والے اعمال, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو اس میں سب سے کم بیت اللہ سے جو سب سے کم پڑتا ہے یہ 6 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہے تنعیم. یہ سب سے کم ہے حدود حرم. اور اسی طریقے سے یہ ہے زیادہ 22 کلومیٹر پر جعرانہ جس کو کہتے ہیں. آپ کو ایکسٹرا عمرہ کرنا ہے وہاں جانے کے بعد. ایک عمرہ تو یہاں سے جاتے ہوئے آپ کریں گے, ایکسٹرا عمرہ کرنے کے لیے ان میں سے کسی بھی حد پر پہنچنا ہے, اور اس حد پر پہنچ کر احرام پہن کر نیت کر کے آپ کو آنا ہے. اس کو حدود حرم کہتے ہیں. تو بیت اللہ کے ارد گرد چاروں طرف مسجد حرام ہے, اور مسجد حرام کے چاروں طرف کسی جگہ کم کسی جگہ زیادہ ڈسٹنس پر حدود حرم بنی ہوئی ہے. اس حدود حرم کو آپ کو ایکسٹرا عمرہ کرنے کے لیے جب بھی جانا ہے تو اس میں سے کسی بھی حد پر جانا ہے, وہاں سے وہاں پر احرام کی نیت میں آنا ہے. نیکسٹ اس میں آپ دیکھیں حجر اسود, اس طرف حجر اسود, اس پلیٹ کے اندر بیچ میں حجر اسود ہے. حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا تھا, اور اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ اس پتھر کو چھونے سے, اس کا بوسہ لینے سے آدمی کے گناہ وہ چوس لیتا ہے اور آدمی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہ پتھر سالوں سے بیت اللہ کے ساتھ چلتا چلا آ رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا اس میں بھی یہ پتھر وہاں لگایا گیا تھا, لیکن کسی موقع پر ایسا ہوا کہ اس پتھر کو 2-3 مرتبہ الگ الگ تاریخ میں ایسا موقع آیا ہے کہ اس کو وہاں سے غائب کرنے کی سازشیں کی گئی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے اس کو چرا بھی لیا تھا اور لے کر وہ لوگ بھاگے بھی تھے, لیکن اس چھینا جھپٹی میں پتھر گر کر ٹوٹ گیا تھا. اس وقت یہ پتھر اپنی پوری شکل میں نہیں ہے بلکہ چند ٹکڑے ہیں اس کے جو اس پلیٹ کے اندر لگائے گئے, جس کو موقع ملتا ہے اندر بوسہ دینے جانے کے لیے اور موسم ایسا ہے کہ دکھ سکے تو اس کو وہ ٹکڑے الگ الگ پلیٹ میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں. پورا پتھر ٹوٹ کر ابھی پلیٹ کے اندر ٹکڑے سیٹ کیے گئے ہیں. یہ حجر اسود ہے. یہ حجر اسود طواف سٹارٹ کرنے کا پوائنٹ ہے. طواف یہیں سے شروع ہوگا اور یہیں پر ختم ہوگا, اور طواف میں ہر چکر میں اس حجر اسود کا یا تو بوسہ یا بوسے کا بدل دور سے استلام یہ کرنا ہوتا ہے. وہ موقع پر بتائیں گے, ابھی کے لیے آپ سمجھ لو یہ حجر اسود ہے. اور اس طرف دیکھیں آپ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم وہ جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے رہ کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی, وہ معجزاتی پتھر جب ضرورت پڑتی تھی اونچا اور نیچا ہو جاتا تھا. اس پتھر نے اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جمع لیے ہیں, جو قدموں کے نشان آج بھی نظر آتے ہیں. اس پتھر کو اس جالی نما عمارت کے اندر قید کیا گیا ہے, اس کے اندر پیک کیا گیا ہے تاکہ صرف اس کی زیارت ہو سکے, اس کو ادھر ادھر نہ کیا جا سکے. یہ پتھر پہلے کھلا ہوا تھا. یہ پتھر پہلے کھلا ہوا تھا اور صرف آج سے 80-100 سال پہلے جانے والے حاجی بھی اس پتھر کو وہاں سے لیتے تھے, اور اس میں جو قدم کے نشانات بنے ہوئے ہیں ان نشانات کے اندر زمزم کا پانی بھر کر پیتے بھی تھے. لیکن بہت ادھر ادھر ہو رہا تھا, تو اس لیے پھر
حکومت نے مناسب سمجھا کہ اس کو اس طریقے سے اس خوبصورت عمارت کے اندر اس کو پیک کر دیا جائے تاکہ صرف زیارت ہو سکے۔ اس پوائنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ویسے طواف کے اندر مستحب اور بہتر یہ ہے کہ جب طواف پورا ہوگا تو طواف کے بعد کی جو 2 رکعت واجب ہے اس کو اس مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہے۔ مقام ابراہیم کی اور تصویر دکھاؤ اس میں سے۔ اس میں ہاں جی حجر اسود ہے نیٹی سے یہ ہے، یہ دیکھو آپ، یہ پورا اس طریقے سے نظر آتا ہے۔ اور دکھاؤ، اور بھی ہے تصویر، ادھر بیٹھ جاؤ، یہ بیت اللہ کے ساتھ جو جڑا ہوا نا، ہاں یہ تصویر دیکھو آپ، اس طریقے سے کہ بیت اللہ آگے ہے اور کچھ دوری پر مقام ابراہیم کا یہ چھوٹی سی تعمیر ہے خوبصورت بنی ہوئی، اس کے پیچھے کی طرف کھڑے رہ کر، یعنی بیت اللہ ادھر ہے، مقام ابراہیم ادھر ہے، آپ یہاں رہ کر نماز پڑھیں، یہ بہتر ہے طواف کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے۔ لیکن حالت کیا ہوتی ہے؟ ذرا ویڈیو دکھاؤ، اس میں اسی میں ہے جی۔ طواف کرتے وقت اتنا زیادہ مجمع ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ طواف اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ مقام ابراہیم کے آس پاس بالکل بھی جگہ نہیں ہوتی۔ اب آپ نماز کہاں پڑھیں گے؟ ذرہ بھی جگہ نہیں ہے اور اتنا مجمع ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر 1-2 پولیس والے بھی آپ کو کھڑے نظر آئیں گے جو آپ کو وہاں رکنے نہیں دیں گے۔ اب کوئی بندہ کسی طریقے سے بچ بچا کر یہاں نماز پڑھنا شروع کر دے تو طواف والوں کو تکلیف پڑتی ہے۔ یہاں پر نماز پڑھنا بہتر ہے لیکن کسی کو تکلیف دینا بڑا گناہ ہے، تو اس لیے جب ایسا رش ہوتا ہے اور ہوتا ہی اب رش، تو اس وقت آپ مقام ابراہیم کے پیچھے مسجد کے کسی بھی ایریے میں، اور وہاں جگہ نہ ملے تو پوری مسجد میں کہیں پر بھی طواف کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے شوق میں لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا کام نہیں کرنا ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے موقع مل جاتا تھا پہلے، وہ غنیمت تھی، اب رش بہت زیادہ ہے تو نہیں ملتا۔ نیکسٹ، تو یہ مقام ابراہیم ہو گیا۔ اب یہ ہے مطاف، آپ دیکھیں یہ بیت اللہ کے ارد گرد پورا چوک کھلا ہوا بنا ہے، کھلا چوک، آسمان کھلا ہوا، یہ پورا وائٹ کلر کا چوک ہے، اس میں بہترین قسم کا ماربل لگا ہوا ہے، یہ پتھر کبھی گرم نہیں ہوتا ہے، کتنی بھی گرمی ہو جائے تو یہاں پر طواف کیا جاتا ہے۔ یہ جو راؤنڈ بنے ہوئے ہیں وہاں ایسے راؤنڈ بنے ہوئے نہیں ہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے کہ بھئی طواف اس طریقے سے کیا جاتا ہے، تو یہ یہاں پر طواف کرنے کی جگہ اس کو مطاف کہتے ہیں۔ تو جب بھی ٹریننگ میں مطاف کا لفظ آئے تو آپ کو اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر اس طرف آپ دیکھیں باب کعبہ، بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے جو گولڈ سے بنا ہوا ہے، یہ اس دروازے کو باب کعبہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی 7 فٹ کی اونچائی کے بعد پھر لگایا گیا ہے۔ پہلے 2 دروازے تھے اور نیچے تھے گراؤنڈ لیول پر، لیکن جب حضور علیہ السلام کے ابتدائی جوانی کے زمانے میں مکہ کے قریش کی طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تھی، اس وقت انہوں نے بیت اللہ کا ایک دروازہ کر دیا اور اس کو بھی اونچا کر دیا تھا اور اس کو لاک لگا دیا تھا کہ ہم جس کو جانے دینا چاہیں گے وہی جائے گا۔ انہوں نے یہ قانون بنایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے بعد میں فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے بیت اللہ کو اسی طرز پر رہنے دیا تاکہ فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو چونکہ آج بھی بیت اللہ اسی شکل میں ہے، ایک ہی طرف دروازہ ہے اور اتنا اونچا دروازہ ہے، اس کو کہتے ہیں باب کعبہ۔ نیکسٹ، اب بینک ہے، نیکسٹ جائیں۔ یہ ہے دیکھو میزاب رحمت، یہ آپ کو بیت اللہ کی ایک دیوار میں، جیسے ہم اپنے یہاں چھتوں میں بارش کا پانی گرنے کے لیے جو پائپ وغیرہ لگاتے ہیں، تو ایسے بارش کا پانی بیت اللہ کی چھت پر سے گرے، اس کے لیے یہ پرنالہ سونے کا لگایا گیا ہے، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ وہاں سے بارش کے قطرے کیا گرتے ہیں، اس میں رحمتیں ہوتی ہیں، اس کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ موقع ملے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اس کے نیچے دعائیں مانگنی چاہیے، رحمتیں سمیٹنی چاہیے، لیکن کسی کو تکلیف دیے بغیر۔ اگر آپ یہاں پر مقام حاصل کرنے کے لیے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو وہ غلط ہے،
بغیر تکلیف پہنچائے ہوئے میزاب رحمت کے نیچے جگہ مل جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، دعا کر لے۔ اس کے بعد سامنے جو ہے رکن یمانی ہے، جیسے ایک طرف ہم نے حجر اسود دیکھا، بیت اللہ جو ہے 4 کونے کی عمارت ہے، ایک کونا اس کا حجر اسود ہے، تو حجر اسود کے بعد دوسرے نمبر کا جو کونا آئے گا وہ تیسرے نمبر کا آئے گا وہ، اور چوتھے نمبر کا جو آئے گا اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی کا بھی کام طواف کے درمیان میں آتا ہے، وہ طواف کے پوائنٹ پر بتایا جائے گا۔ ابھی کے لیے ایسا دیکھ لو کہ رکن یمانی بیت اللہ کا ایک کونا ہے جہاں تھوڑا سا غلاف کو کٹ کیا جاتا ہے اور ایک تھوڑی سی جگہ دکھائی جاتی ہے کہ یہ رکن یمانی ہے، باقی کے اور 2 کونوں میں ایسا کٹ نہیں ہوتا ہے۔ حجر اسود میں تو پورا پلیٹ لگا ہوا ہے، اور رکن یمانی کے کونے میں ایسا تھوڑا سا غلاف میں کٹ کیا ہوا ہے، اندر کا پتھر تھوڑا سا نظر آ جائے ایسا۔ نیکسٹ، یہ ہے صفا۔ دیکھو اوپر تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں صفا سٹارٹ، ایسا بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ صفا پہاڑی جہاں سے ہمیں صحیح شروع کرنا ہے، صحیح سٹارٹ کرنا ہے، وہاں اس طریقے کا نظر آئے گا آپ کو۔ یہ جو پلر ہے، پلر کے پیچھے تھوڑی سی پہاڑی، اس میں سے دکھاؤ تصویر میں سے تھوڑی سی پہاڑی کا حصہ باقی رکھا گیا ہے، وہاں پہنچ کر آپ کو صحیح شروع کرنا ہے۔ کیسے صحیح کریں گے وہ صحیح کے اس میں بتائیں گے۔ ابھی کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اتنی سی پہاڑی، یہ ایک زمانے میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی 2 صفا اور مروہ، ابھی بہت تھوڑا سا حصہ اس کا باقی رکھ کر اس کو کانچ وغیرہ کی باؤنڈری کے ذریعے سے کور کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ صفا پہاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں صحیح سٹارٹ کرنے کے لیے۔ جی، اور یہ ہے سعی۔ سعی کہتے ہیں چلنے اور دوڑنے کو، تو یہاں پر سعی میں جو چلنا ہوتا ہے اس کو دکھایا گیا ہے، کیسے چلنا ہے اور کتنا چلنا ہے، کہاں دوڑنا ہے، وہ سب اس کے مقام پر۔ نیکسٹ، یہ زمزم کی پرب لگی ہوئی ہے، زمزم کا جو کنواں ہے اس کے اوپر بھی پرب لگا دی گئی ہے، اور پوری مسجد میں جگہ جگہ پر پرب بھی بنی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر کولر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ زمزم کا کنواں کھلا تھا، پرب کے نیچے جہاں کنواں تھا وہاں لوگ خود جاتے تھے، زمزم نکال کر پیتے تھے، لیکن اب رش بہت زیادہ ہے اور زیادہ گڑبڑ نہ ہو اس لیے کنویں کو بند کر کے اوپر پرب بنا دیا گیا ہے، اور پورے حرم کی مسجد کے اندر سب جگہ کولروں میں زمزم کا پانی اور پربوں کے اندر رکھا گیا ہے، جہاں سے بھی آپ پینا چاہیں اس کو پینا ہے، موقع پر اس کا بیان آئے گا۔ ابھی یہ آگے دیکھو ملتزم، بیت اللہ شریف کا جو دروازہ نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ دروازہ، اور ادھر جو پولیس والا ہے اس کے بعد جو کونا آئے گا اس کونے میں حجر اسود ہے۔ حجر اسود اور دروازے کے بیچ کی جو جگہ ہے، یہ جو گرین ٹی شرٹ والے بندے کا ہاتھ نظر آتے ہیں، تو وہ جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کی جگہ اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم کا مطلب ہوتا ہے چمٹنے کی جگہ، چپک کر دعا مانگنے کی جگہ۔ دعا کی قبولیت کا سب سے اہم مقام یہ ہے، یہاں پر جس نے بھی جو دعا مانگی ہے سب کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، اس جگہ پر پہنچ کر دعا مانگنی ہے۔ طواف کے دوران ہم اس جگہ کیسے پہنچیں گے، عمرے کے طواف میں کب پہنچیں گے اور کیسے دعا مانگیں گے، وہ ترتیب ہم بعد میں بتائیں گے۔ ابھی کے لیے آپ ملتزم دیکھ لو، جب بھی موقع ملے، طواف میں موقع ملے یا الگ سے طواف کے بغیر، اس جگہ پر پہنچ کر دعا مانگنی ہے۔ نیکسٹ، یہ ہے میلین اخضرین۔ آپ اوپر کی چھت میں دیکھیں گرین کلر کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ پوری لمبی لوبی کے اندر کچھ حصے تک تو گرین لائٹ ہے، اس کے بعد گرین لائٹ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ اوپر کی جو گرین لائٹ ہے اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین، یعنی لیلے کلر کی 2 نشانیاں، ایسا سمجھ لو۔ صحیح کے دوران مردوں کو اس گرین لائٹ کے ایریے کے اندر ہلکا سا دوڑنا ہوتا ہے، اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، اور بعد اس کے پاس میں مسعی یعنی صحیح کرنے کی جگہ، صحیح کرنے کی جو لوبیاں بنی ہوئی ہیں اس کو کہتے ہیں مسعی۔ آپ دیکھیں گے حرم میں بورڈ لگے ہوئے ٹورڈز مسعی، ایسا لکھا ہوگا کہ بھائی مسعی کی طرف جانے کا راستہ، تو یہ مسعی یعنی صحیح کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ، یہ ہے طواف، بیت اللہ کے گرد 7 چکر، 8 بوسے اور 2 رکعت نماز، اس کو طواف کہتے ہیں۔ اس کے پوائنٹ پر اس کی جگہ بتائی جائے گی۔ حتیم، یہ جو آپ کو بیت اللہ کے پاس ایک ذرا سا نشان نظر آتا ہے اس طریقے سے گول بنا ہوا، یہ پالی ہے،
یعنی ہم کھڑے ہو تو ہمارے کندھے تک پہنچے اتنی یہ پالی بنی ہوئی ہے اور اس طریقے سے گول آکار میں بنی ہوئی ہے. یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. لیکن کسی زمانے میں کسی وقت جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، ان کے پاس حلال کی کمائی کم تھی، تو انہوں نے اتنا حصے کی تعمیر کی اور باقی کے حصے کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا تھا کہ یہ بیت اللہ کا حصہ، اتنی نشانی بنا دی تھی. تو یہ ہے بیت اللہ کے اندر کا حصہ. طواف کرنا ہوتا ہے بیت اللہ کے باہر سے، تو اس لیے طواف بھی اس کے باہر سے ہوگا. اس کے اندر جانے کا اور باہر نکلنے کا دونوں طرف تھوڑی تھوڑی گلی چھوڑی ہوئی ہے. 2 بندے ایک ساتھ جا سکے، 2 بندے ایک ساتھ نکل سکے، اتنی گلی چھوڑی ہوئی ہے. اب کوئی طواف میں شارٹ کٹ لے لے کہ یہاں سے چلے جاوے تو اس کا طواف ادھورا رہ جائے گا. طواف اس کے بعد سے ہوگا. اور یہ حصہ بیت اللہ کے اندر کا ہے. جب کبھی موقع مل جائے اس حتیم کے حصے میں پہنچنے کا، تو آپ کو ایسا ہی سمجھنا ہے کہ ہم بیت اللہ کے اندر پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا مانگے، تو یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. جو ابھی باہر چھوڑا ہوا ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. نیکسٹ، یہ ہے مسجد حرام، آگے ہم دیکھ چکے ہیں. اب یہ دیکھو آگے مقام امام. آپ دیکھیں گے بیت اللہ کے چاروں طرف صفیں لگی ہوئی ہے، گول گول نماز پڑھ رہے لوگ، لیکن ایک طرف حصہ چھوڑا ہوا ہے. ایک طرف حصے میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی نماز ہی نہیں ہے، چاروں طرف تو نماز ہی ہے. حالانکہ یہاں سے بھی کھڑے ہو کر بیت اللہ کا رخ تو ہو سکتا ہے، لیکن امام صاحب یہاں پر مسجد کے حصے میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور جس سمت میں امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہو اس سمت میں امام سے آگے کھڑے ہو جانا، اس سے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے یہاں پر پولیس والوں نے لوگوں کو کھڑا نہیں کیا کہ بھئی یہاں کھڑے مت ہو جاؤ ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی. اب آپ لوگ وہاں گئے ہیں اور آپ نے دیکھا طواف کرتے کرتے نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ کو دیکھنا ہے. کبھی تو امام صاحب یہاں آ کر نماز پڑھاتے ہیں، یہاں آ کر. اس وقت تو کوئی حرج نہیں، چاروں طرف صفیں لگ جائے آپ امام کے پیچھے ہی رہیں گے. لیکن کبھی امام صاحب یہاں کھلے چوک میں نہیں آتے ہیں. اس چوک کے بعد جہاں مسجد شروع ہوتی ہے، مسجد کے ایریے میں یہاں نماز پڑھا رہے ہیں، یہاں مسجد کے ایریے میں. اور یہ کھلے چوک میں امام صاحب نہیں ہے، تو اس سمت میں امام سے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو جس وقت نماز شروع ہو حرم میں، آپ کو اس کا خیال کرنا ہے کہ وہاں پولیس والے تو اہتمام کرتے ہیں اس کا کہ وہاں لوگوں کو نہ کھڑا ہونے دے، لیکن لوگ پتہ نہیں اس وقت کیسے جوش میں ہوتے ہیں، وہ اپنا خیال بھول جاتے ہیں اور امام سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. اب بیت اللہ میں موجود ہوتے ہوئے نماز نہیں ہوئی، اس سے زیادہ نقصان کی کیا بات ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس بات کو بھی آپ خیال کریں. نیکسٹ، یہ ہے مینا کا میدان. بہت بڑا میدان ہے جہاں پر خیمے لگائے جاتے ہیں، اور حج کے دنوں میں وہاں ان خیموں میں جا کر قیام کرنا سنت ہے. وہ اس کے ٹائم پہ بتا جائے گا. ابھی صرف ایک مینا کے میدان کی ایک تصویر دیکھ لو. عرفات کا میدان ایک پہاڑی کے بیچ میں اور چاروں طرف میدان ہے. جب حج کا دن نہیں ہوتا تو وہاں لوگ دیکھنے جاتے ہیں، حج کے دنوں کے علاوہ تو وہاں پر اونٹ بھی ہوتے ہیں، لوگ اونٹ پر بیٹھتے ہیں. تو یہ اسی کی تصویر، ورنہ ہے میدان پورا، بیچ میں ایک پہاڑ ہے اور پورا چاروں طرف بڑا میدان ہے. اس کو عرفات کا میدان کہتے ہیں. جی، یہ جمرات ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شیطان، کنکری مارنے کا شیطان. یہ جمرات ہے. ایسے پلر بنے ہوئے ہیں اور یہ لوگ کنکری مارنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور جمرات جو تینوں تین، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، بیچ کا شیطان جو ہم کہتے ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، یہ تینوں کو جو ہے یہاں پر ان تینوں کی بلڈنگوں کے نیچے پلر میں، یہ تینوں میں ایک ایک پلر ہے نیچے بڑے بڑے، اور 3-3 4-4 منزل بنائی ہوئی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے شیطان کو کنکری مارنے کی جو جگہ رمی ہے وہاں پر بہت بھیڑ بھڑکا اور دھکا مکی ہو جاتی تھی، جس کے نتیجے میں کافی حاجیوں کو تکلیف پہنچتی تھی. یہ پچھلے کچھ سالوں سے ایسی زبردست ترتیب بنائی گئی ہے کہ ایسی عمارتیں بنائی گئی ہے، 4-4 5-5 منزلیں بنائی گئی ہیں. آنے جانے کے بہترین راستے اس میں سے دکھاؤ جمرات فولڈر میں سے، تو اس میں آنے جانے کے راستے وغیرہ اتنا بہترین انتظام کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ آپ اپنی رمی کر لیں. کسی جگہ پر لاکھوں حاجی کو ایک ساتھ رمی کرنی ہوتی ہے، لیکن کسی جگہ پر بھی اس طریقے سے جو ہے بھیڑ بھڑکا اور پریشانی نہیں ہوتی. یہ 3 وہ پلر بنائے گئے اس کے نیچے، اور 5-5 منزلہ عمارت ہے. آنے جانے کے راستے سب الگ بنائے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ رمی ہو جاتی ہے. جی، نیکسٹ PPT میں چلے گئے.
تو یہ سب تھی مقامات کی پہچان کہ کب کون سی جگہ پر کیا کرنا ہے، وہ سب اب آپ سیکھیں گے. آپ کو صرف مقامات کی پہچان کرا دی گئی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی تاریخ آ گئی ہے حج میں جانے کی. تاریخ آنے سے پہلے آپ کو کن چیزوں کی تیاری کرنی ہے. جذباتی تیاری کا ایک ہم نے سیکشن بنایا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے دربار کی محبت، بیت اللہ کی عظمت، وہاں کے مقامات کی عظمت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، روضہ اقدس کی محبت، مدینہ منورہ اور وہاں کے مبارک مقامات کی محبت، یہ آپ کو اپنے دل میں پیدا کرنا ابھی سے شروع کر دینا ہے. ویسے تو ہر ایمان والے کے دل میں ان چیزوں کی محبت ہوتی ہی ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے اسپیشل زیادہ محبت، زیادہ عشق اور زیادہ تمنا اور طلب کے ساتھ وہاں پہنچنا ہے تاکہ وہاں کی برکتیں اور زیادہ محسوس ہوں. ہم اپنے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں محبت کا ایک ایسا عجیب سا سما ہوتا تھا کہ بیت اللہ دور سے نظر آ جائے تو یہ بیت اللہ آنے کے وقت اونٹوں پر سے کود جاتے تھے، چلتے چلتے پیروں میں جو ہے چپل بھی نہیں ہے، پتھریلی زمین کے کنکرے ان کے پیروں میں لگ رہے ہیں، لیکن یہ عظمت اور محبت اتنی ہوتی تھی کہ بیت اللہ سامنے نظر آ جاتا تھا، ان سے رہا نہیں جاتا. تو ایسی عظیم محبت آپ کو پیدا کر کے یہاں سے جانا ہے. دیدار کا شوق، روزانہ آپ کو ایک شوق ہو کہ کب موقع آئے گا اور بیت اللہ میرے سامنے ہوگا، کب موقع آئے گا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوگا، صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہوگا. پاک صاف دل کے ساتھ. تیاریوں میں ایک یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہیں وہاں پر پاکی کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ کے گندے دل، گندی زبان، گندی سوچ، ان سب چیزوں کو یہاں چھوڑ دیں. وہاں جانے سے پہلے اپنی سوچ کو، اپنی زبانوں کو، اپنے دلوں کو پاک کریں. دلوں کی پاکی گناہوں کی توبہ کے ذریعے سے ہوتی ہے. ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. وہ گناہ جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر جو ہم نے کمی کوتاہی کی ہے اس کی بھی معافی کر لیں، اور وہ گناہ جن کو بندوں کے حقوق کہتے ہیں ان کی بھی معافی کر لیں. اللہ کے حقوق کی معافی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، گڑ گڑا لے، سچی توبہ کر لے، اور جو کچھ بقایا رہ جاتا ہے نمازوں کا، زکوٰۃ کا، روزوں کا، اس کی ترتیب بنا لے، اس کی قضا کی ترتیب بنا لے. تو یہ اللہ کے حقوق کی معافی ہوتی ہے. بندوں کے حقوق کی معافی یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ دل آزاری کا معاملہ ہوا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ بول چال بند ہو گئی ہے، ان سے جا کر معافیاں مانگ لیں اور معافیاں مانگ کر دل صاف کر لیں. جن کے کچھ لین دین ہمارے ساتھ باقی رہ گئے، لین دین کو جا کر شارٹ آؤٹ کر لیں. آپ کے پاس اگر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تب بھی جا کر معاملہ اس کے ساتھ صاف کر لیں کہ بھئی میں حج پہ جا رہا ہوں، آنے کے بعد میں تمہارا انتظام کر دوں گا. اگر میں نہ آ سکا، جیسے کہ میری تمنائیں ہیں، میں وہاں رک گیا اور وہیں پر دفن ہو گیا، تو میری طرف سے میرے قرضے کی ادائیگی فلانا شخص آپ کو کر دے گا. ایسے معاملات کی صفائی کر کے جائے تو یہ ہے پاک صاف دل کے ساتھ اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جانا. تو یہ جذبات کی تیاری آپ کو خاص طور سے کرنی ہے. دیکھو وہاں جا کر آ جانا اور صرف چکر لگا کر جو کچھ ارکان کر کے آ جانا یہ ایک حج ہو جانے کے لیے ہو جائے گا، لیکن ایسا حج جس کے ذریعے سے زندگی بدل جائے، ایسا حج جس کو اللہ تعالیٰ حج مبرور کہہ لے، اس کے لیے ان سب چیزوں کی تیاری کے بغیر نہیں جانا ہے، تیاریوں کے ساتھ جانا ہے. دوسرا سیکشن بنایا ہے بدنی تیاری کا. آپ اپنے جو ہے دوائیوں کے اعتبار سے، چیک اپ کے اعتبار سے آپ پورے طور پر فٹ ہو جائیں. جو کچھ آپ کی دوائی یا رپورٹ وغیرہ کرانے یہاں کرا لیں، اس بھروسے پر کہ وہاں دیکھ لیں گے، کر لیں گے، تو پھر وہاں جا کر پریشانی ہوتی ہے. آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آئے ہوئے حاجی بھی پریشان ہوتے ہیں، اور 2-4 دن آپ کے ہاسپٹلوں کے چکر میں لگ جاتے ہیں. اتنے دن آپ کا نقصان ہو جاتا ہے وہاں کی برکتیں حاصل کرنے میں. تو اس لیے یہاں سے اپنی دوائیاں اور چیک اپ وغیرہ کے اعتبار سے تیار رہے. صاف ستھرے بدن کے ساتھ جانا ہے. جب نکلنے کا دن ہوتا ہے اس دن آپ کو اپنے بدن کو پورا پاک صاف کر لینا ہے. بدن کے جہاں کے بال آپ کو نکالنے ہیں بال نکال دینا ہے. اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے سنوار لینا ہے. پاک صاف ستھرے بدن کے ساتھ جانا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں. احرام کی پریکٹس، آج سے آپ کو احرام کی پریکٹس پہ شروع کر دینا ہے. ماشاءاللہ کچھ حاجی وہ ہے جو اب تک روزانہ پریکٹس کرتے چلے آئے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کی ہے آج سے احرام کی پریکٹس شروع کر دیں آپ، تو تاکہ وہاں جا کر آسانی ہو جائے. عام طور پر ہمیں بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے،
اور حج کے ان دنوں میں، عمرے کے موقع پر یہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، تو عادت نہ ہونے کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے کہ پھر پورا ذہن اسی میں لگا رہتا ہے، چادر سمیٹنے میں یہ کھل جائے گا، نیچے سے اتر جائے گا، اسی میں ذہن لگا رہتا ہے، اور عبادت میں اللہ کی طرف جو تعلق اور توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ابھی سے اپنی باڈی کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے، تاکہ جس وقت یہ چیز ریئل میں ہمیں پہننی ہے اس وقت ہمارے لیے اس کی طرف توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف توجہ کرنا آسان ہو جائے۔ اور چلنے کی عادت، اگر آپ مجھے پوچھو کہ حج کس چیز کا نام ہے، عمرہ کس چیز کا نام ہے، تو میں بتاؤں گا چلنے کا نام ہے، چلنے کا نام۔ بہت زیادہ چلنے کا آپ کو موقع آئے گا، اس لیے جن لوگوں کو چلنے کی عادت نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں اس وقت سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے، ذرا جگہ پر بھی جانا ہوتا ہے، ٹو ویلر اور فور ویلر کے بغیر ہم جاتے نہیں ہیں۔ چلنے کی عادت بنا لے، آج سے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا آپ چلنے کی عادت بنا لے جانے سے پہلے کہ روزانہ کا آپ 5 کلومیٹر بغیر تھکے ہوئے چل سکے، اتنی عادت تو کم از کم بنا لیں، کیونکہ وہاں پر چلنا ہی چلنا ہے، ہر موقع پر چلنا ہے۔ آپ چاہے کلاک ٹاور کی بلڈنگ میں کیوں نہیں رک جاتے، اس میں بھی بلڈنگ سے اتر کر آپ مسجد میں جہاں نماز پڑھنے کی جگہ تک جائیں گے، وہاں تک بھی کافی چلنا ہے، ہر نماز میں چلنا ہے، طواف میں چلنا ہے، اور اسی طریقے سے مینا، عرفات، مزدلفہ میں آپ کو چلنے کا بہت زیادہ موقع آئے گا۔ تو چلنے کی عادت بہت زیادہ بنا لیں۔ چلنے کی عادت نہیں ہوتی، حاجی یہاں سے جاتا ہے اور وہ شروع میں ہی طواف صحیح وغیرہ کر کے تھک جاتا ہے، اس کے پیر بھر جاتے ہیں، 2-3 دن اسی پیروں کے چکر میں اس کے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو چلنے کی عادت خاص بنا لیں۔ تیسرا سیکشن ہے علمی تیاری، طریقہ اور مسائل کو سیکھنا ہے۔ یہاں سے ساری چیزیں سیکھ کر جانا ہے، اس بات کے بھرم میں نہیں رہنا ہے کہ وہاں جا کر دیکھ لیں گے، کسی کو پوچھ لیں گے، میرے پاس کتابیں لی ہوئی ہے، کتابوں میں دیکھ لوں گا، اس کے خیال میں نہ رہے۔ وہاں جا کر جو لوگ اس خیال سے کہ وہاں جا کر کر لیں گے، اکثر وہاں تیاری نہیں کر پاتے ہیں۔ سیکھنے سکھانے کا مکمل کام یہاں سے کر کے جائیں۔ وہاں جائیں گے آپ کو جات کے بھات کے لوگ نظر آئیں گے، اور سب ہے ہمارے جیسے، وہ سب بھی اسی خیال میں آئے ہیں کہ وہاں جا کر دیکھ لیں گے۔ پھر سب دیکھا دیکھی میں حج کے ایسے عجیب و غریب طریقے لے کر آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے، اس کو دیکھ کر میں کرتا ہوں، اور اس کو پوچھو تو وہ آپ کو دیکھ کر کر رہا ہے۔ تو سب اسی طریقے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے آپ اللہ کے لیے ایسے نہ جائیں، ورنہ ہوگا ایسا کہ بھئی کہا گیا تھا کہ حوض کے اندر سب 1-1 لوٹا دودھ ڈال دو۔ سب نے ایسا سوچا کہ سب دودھ ڈالنے والے ہیں، میں اکیلا پانی ڈالوں گا تو کیا ہو جائے گا، لیکن صبح میں دیکھا گیا تو سب پانی ہی پانی نظر آیا۔ تو ایسے ہی بغیر سیکھے ہوئے لوگ جاتے ہیں تو وہاں جا کر عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے سیکھ کر، مکمل طور پر سیکھ کر جانا ہے۔ اس ٹریننگ کے پروگرام کے بعد بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو تو بغیر شرم کیے ہوئے کسی کو بھی پکڑ لینا اور اس کے پاس سے سیکھ کر جانا۔ دعائیں سیکھنا، دعاؤں میں ایک تو موقع کی دعائیں ہیں، اس کو بھی سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ الگ سے دعائیں مانگنے کا اہتمام۔ عام طور سے ہمیں دعا مانگنے کی عادت نہیں ہوتی، آپ کو ابھی بٹھایا جائے کہ یہاں بیٹھو دعا مانگو 5 منٹ کے لیے، 5 منٹ آپ دعا نہیں مانگ سکتے، عادت نہیں ہے نا۔ اور وہاں تو دعا کرنی ہے۔ عرفات کے میدان میں حضور علیہ السلام نے گھنٹوں کی دعا کی ہے، آپ نے مینا، عرفات، مزدلفہ، حرم، بیت اللہ کے دیدار کے وقت ہر جگہ دعا کرنی ہے۔ موقع مل گیا ہے، رب اپنی طرف سے عنایت کرنے تیار ہے، لیکن آپ کو مانتے ہی نہیں آتا ہے۔ آپ کھڑے ہیں 2 منٹ کے بعد پھر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ دعا کی عادت نہیں بنائی۔ آج سے عادت ایسی بنائیں کہ آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے مانگ سکے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، امت کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگنے کی آپ عادت آج سے شروع کر دیجئے۔ حج میں جانے سے پہلے آپ کی حالت ایسی ہو کہ آپ کو کہا جائے دعا مانگو تو آپ 1 گھنٹہ بغیر رکے ہوئے دعا مانگ سکے، اتنی عادت آپ بنا لیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسا مزہ آتا ہے۔ ایک چیز ہے ادب سیکھنا۔ دیکھیے ایک کہوت ہے اردو اور فارسی میں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کے ساتھ رہتا ہے اس کو وہاں بہت کچھ ملتا ہے، اور جو بے ادب بن جاتا ہے وہ محروم ہو کر آتا ہے۔ جگہ جگہ کا ادب، وہاں پر موجود حاجی سب اللہ کے مہمان ہیں، کسی حاجی کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ،
کسی حاجی کے بارے میں بے ادبی کی حرکت ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، وہاں کے کسی مقام کی بے ادبی، کسی جگہ کی بے ادبی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ بزرگوں سے پوچھا گیا کہ ہر سال حج کی حاضری کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دو، تو بزرگوں نے اس کا نسخہ یہ بتایا ہے کہ اس کی دعا یہی ہے کہ آپ وہاں آپ کی حاضری جو اللہ نے دی حاضری، اس حاضری کو ایسا بنا لو کہ اللہ کی نظر میں آ جاؤ۔ جو اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے اللہ اس کو ہر سال بلاتا ہے۔ ہر سال کی حاضری کے لیے وہ با ادب بندہ جو اپنی پہلی مرتبہ کی حاضری کو ادب کے ساتھ جگہ جگہ پر حاجیوں کی خدمت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کو ہر سال یا بار بار بلاتے ہیں۔ تو ادب کو سیکھ کر جانا ہے، اور عورتوں کے مسائل معلوم کر لیں۔ عورتوں کے کچھ مسائل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور موقع پر ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ اگر معلوم نہیں ہوتے تو وہ حاجی اور اس کی پوری فیملی جو ہے یہ پریشانی میں آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کے جو مخصوص مسائل ہیں اس کو بھی معلوم کر کے جائے۔ نیکسٹ، اب دیکھیں ہم شروع کر رہے ہیں گھر سے روانگی، اور اس کے بعد پھر ایئرپورٹ پر پہنچنا اور پھر حرم تک پہنچنا، اس کو شروع کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ دیکھتے چلے جائیں۔ اچھا، اس پوائنٹ پر میں آپ کو پوچھوں گا کہ آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا میری زبان؟ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آتی ہو تو گجراتی بھی بول سکتے ہیں، یہ برابر ہے نا؟ نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ لینا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ٹائٹل دیا گیا ہے گھر سے روانگی، اس میں سب سے پہلی چیز ہے غسل اور صفائی۔ حضور علیہ السلام نے حج کا ارادہ فرمایا تو آپ نے جو ہے اچھے سے غسل فرمایا۔ اچھا، پہلے جس دن آپ کو نکلنا تھا اس دن آپ نکلے، اس زمانے کی ترتیب ایسی تھی کہ سفر میں نکلنا ہے تو ساتھیوں کو جوڑنے کے لیے نیکسٹ پوائنٹ پر جا کر رک جاتے تھے، وہاں تک ساتھی آ جاتے تھے۔ جیسے ہم لوگ ایسا کہے کہ بھئی ان سب کو ایک ساتھ جانے کو کہا گیا ہے تو سب کو جمع ہونے کی جگہ کون سی بتائے؟ بھئی ایئرپورٹ پر سب جمع ہو جانا۔ ٹور والے بھی یہی کہتے ہیں ایئرپورٹ پر آ جانا، حج کمیٹی والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو اتنے بجے ایئرپورٹ پر آ جانا۔ تو حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے نیکسٹ پوائنٹ آپ ایسا سمجھ لیجئے جو ایئرپورٹ تھا وہ نیکسٹ پوائنٹ ذوالحلیفہ تھا، آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ رکے، جن جن لوگوں کو جڑنا تھا وہ سب وہاں آ کر جڑ گئے۔ حضور علیہ السلام نے صبح اچھے سے وہاں غسل فرمایا، اپنے بدن کی صفائی کی اور پھر آپ آگے بڑھے۔ ہمارے لیے جمع ہونے کا پوائنٹ تو ایئرپورٹ ہوتا ہے، لیکن ایئرپورٹ پر عام طور سے انتظامات اتنے وہ نہیں ہوتے کہ ہم اچھے سے غسل صفائی کر سکے، اس لیے گھر سے نکلنے سے پہلے آپ اپنے بدن کی مکمل طور پر صفائی کر لیں، غسل کر لیں، اپنے دل دماغ کو پاک کر لیں اور اچھے طریقے سے آپ صفائی کے ساتھ وہاں سے نکلیں۔ نیکسٹ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت نماز اور دعا کا آپ خاص اہتمام کریں۔ سفر میں نکلنے سے پہلے حضور علیہ السلام کا طریقہ کسی بھی سفر پر جانے سے پہلے 2 رکعت نماز اور دعا کا رہا ہے، تو یہ تو بڑا عظیم سفر اور مبارک سفر ہے۔ اس میں جانے سے پہلے کم از کم 2 رکعت، اگر مکرو ٹائم نہیں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس میں ہو سکے تو لإلاف قریش اور قل یا ایھا الکافرون کی صورتیں پڑھے، یہ سفر میں آسانی کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دعا مانگے اور گھر والوں سے رخصت ہو دعا سلام کے ساتھ، اور گھر سے نکلنے کا جو سنت طریقہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان دعاؤں کے ساتھ سب کو رخصت ہو کر چلے۔ دیکھیے، ملنے ملانے کا جو ہمارے یہاں نظام ہوتا ہے، ملنے ملانے کا تھوڑا سا نظام آپ صحیح کر لیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ حاجی کو جس دن نکلنا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا رہے جوانوں سے، کہ بھائی ہمارا 5 تاریخ 12 واگے گئے تھے نکلوانوں سے، تب اس کے ملنے والے سب 5 تاریخ کو صبح میں 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک بیچ میں آتے رہتے ہیں۔ جو قریبی رشتہ دار ہے جب تک جاتا نہیں ہے تب تک وہیں رہتے ہیں، اور جو دور کے آنے ملنے ملانے میں، اب رات کو بھی جو ہے اگلی رات کو بھی دیر تک سب ملنے ملانے والے تھے، حاجی تھکا ہوا میں پورا آرام ملا نہیں تھا، اور صبح میں اس کی تیاری، کچھ بیگ کی پیکنگ باقی ہے، کچھ ملنے والے سب رشتہ دار، وہ 12 بجے نکلنے تک بھائی سب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جلدی اس کو بٹھاؤ گاڑی میں، لیٹ ہو جائے گا، بعد میں ملنی ہو صرف دعا کی درخواست کر دو۔ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ حاجی گھر سے نکلتے ہوئے تھکا ہوا اور
اور تھکے ہوئے ہونے کی حالت کی وجہ سے جو ہے یہ جو سنت طریقہ ہے کبھی یہ بھی بھول جاتا ہے. تو اس لیے ملنے ملانے والے کو آپ 1-2 دن پہلے کا ٹائم دے دیں. آپ کے لیے ہو سکے تو یہ کرے، عادت بنائے، اس میں فائدہ ہے. آپ گھر سے نکلے، آپ فریش ہونے چاہیے، آرام کیے ہوئے ہونے چاہیے، غسل صفائی اور سنت طریقے سے نکلنے چاہیے. ایسا کر سکتے ہیں تو یہی کرے. 1-2 دن پہلے جس کو ملنا ہے، دعا کی درخواست کرنی ہے، سلام کی درخواست کرنی ہے، یہ سب پہلے کر لے. جانے کے ٹائم پر حاجی بالکل فارغ ہونا چاہیے اور یہ سنت طریقے پر اللہ کی طرف توجہ کر کے دعا مانگ کر نکلنا چاہیے. پھر ہے سنت کے مطابق ایئرپورٹ تک پہنچنا. یہ مبارک سفر ہے، اس میں جگہ جگہ پر سنتوں کی ادائیگی. جیسا کہ ابھی کہا گیا نا کہ ادب والا حاجی وہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی نظر میں لے لیتے ہیں اور اس کے نظر میں لے کر بار بار کی حاضری اللہ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. تو وہ ادب میں سب سے بڑی چیز سنتوں کی ادائیگی ہے. سنت سے زیادہ ادب کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو طریقہ اللہ کی بندگی اور اللہ کے ادب کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اس سے زیادہ ادب اور اس سے زیادہ اظہار ابدیت کا طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو سنت کی ادائیگی، سواری میں بیٹھتے ہوئے سنت، سواری کی جو سنت دعائیں ہے، نظروں کی حفاظت کے ساتھ آپ کو ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے. ایئرپورٹ پر پہنچنے میں ایک بات یہاں پر بیچ میں بولتا چلا جاؤں کہ ہمارے حاجی اکثر ایسا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ہجوم لے کر ایئرپورٹ تک پہنچ جاتے ہیں. بڑے بڑے ہجوم بالکل لے کر نہ جائیں. ہو سکے تو اکیلے ہی چلے جائے کسی کرائے کی گاڑی میں، یا 1-2 بندہ رکھنے کے لیے آ گیا ٹھیک ہے، ورنہ یہ بڑے بڑے ٹولے لے لے کے جو ایئرپورٹ پر جاتے ہیں اس کی وجہ سے ایئرپورٹ کی کیا حالت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوگا. اگر آپ گئے ہیں تو ایئرپورٹ کی کیا حالت ہوتی ہے، وہاں پر رش اتنا اور پھر اتنے زیادہ لوگوں کا شور، پھر ان سب لوگوں کی ضروریات کی وجہ سے مختلف قسم کی گندگی اور بے ترتیبی، جس کے نتیجے میں اسلام اور مسلمان سب بدنام ہو رہے ہیں. ہم لوگوں کو تو وہ اخلاق سکھائے گئے تھے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بھئی 20-50 لوگ چھوڑنے آئیں گے تو ہی آپ کا حج ہوگا. یہ سب گھر سے رخصت نہیں کر سکتے. تو اس لیے رخصت کرنے کے لیے، دعا کی درخواست کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک آپ لوگوں کو نہ لے جائیں. اصل میں جانے والوں کا ایسا خیال ہوتا ہے کہ بھئی سب سے چھیلنے میں نظر آؤ. حاجی یوں کر کے اندر چلا جائے، اپنی ٹرالی میں سامان لے گئے، سب سے چھیلنے میں دکھنا چاہوں تاکہ میں وہاں دعاؤں میں یاد رہوں. ایسا لوگوں کا خیال ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. حقیقت میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو چھیلنے چھوڑنے والے ہوتے ہیں وہ تکلیف پہنچاتے ہیں اور حاجی کو وہ بھلا دیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے تکلیفیں پہنچی ہیں، ان کو بھلا دیا جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے تکلیف پہنچانے کے لیے سب کو لے کر نہ جائے، 1-2 بندہ چھوڑنے کے لیے آ جائے، یہ کافی ہے. نیکسٹ ہے ایئرپورٹ کی کارروائی. آپ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تو آپ ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کیے بغیر پہلے ایئرپورٹ کی جو کارروائی ہوتی ہے، سرکاری جو کام ہوتے ہیں وہ پورے کر لیں. ورنہ آپ ادھر ادھر دیکھنے میں، فلانے کے انتظار میں، فلانے کے انتظار میں ایئرپورٹ کی کارروائی رہ جاتی ہے. پھر جلدی جلدی پورا کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو ادب احترام کے ساتھ، سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس لیے ایئرپورٹ کی کارروائی مکمل ہو جائے، آپ کا لگیج پہنچ چکا ہے اور آپ جو ہے اب آپ کے پاس ہینڈ بیگ رہ گیا ہے، اس کے بعد آپ اطمینان سے ایئرپورٹ میں موقع ہوتا ہے وہاں جا کر احرام کی جو چادر ہے اس کو چینج کر لیجئے. ویسے گھر سے بھی پہن کر جا سکتے ہیں، لیکن عام طور سے لوگ ایئرپورٹ پر چینج کرتے ہیں اور ایئرپورٹ پر چینج کرنے کا نظام بھی ہوتا ہے. ایک تو اندر میں بھی اس کے واش روم وغیرہ ہوتے ہیں، باہر بھی کچھ حج کمیٹی کی طرف سے، کچھ خدام کی طرف سے باہر بھی انتظام کیا ہوتا ہے. تو ایئرپورٹ پر آپ کو چادریں چینج کرنا ہے. چادریں چینج کرنا، یہ چادر احرام نہیں ہے. یہ جو چادریں ہیں اس کو احرام نہیں کہتے ہیں. اس کو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ احرام ہے. یہ غلط بات ہے. یہ چادر ہے، یہ احرام نہیں ہے. احرام تو نیت کا نام ہے، احرام تو حالت کا نام ہے. جیسے اس میں سے اگر کوئی روزے دار ہو تو نظر آئے گا کہ بھئی یہ روزے سے ہے. روزہ نظر آتا ہے. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ نیت کا نام ہے. آپ نے نیت کر لی اللہ کے لیے، اب آپ دن بھر اپنے کھانے پینے اور اپنی شہوتوں سے رکے ہوئے ہیں، اس کو روزہ کہتے ہیں. تو جیسے روزہ نظر نہیں آتا ایسے احرام نظر نہیں آتا ہے. وہ حالت اور نیت کا نام ہے. یہ تو صرف احرام کی حالت کا لباس اور اس کی چادر ہے.
تو اس کو احرام نہیں کہتے ہیں. اس لیے آپ کو صرف چادریں چینج کرنا ہے. اب چادروں کا موقع آتا ہے تو اس کو پہننے کی بات آتی ہے کہ عام طور سے لوگ ہمارے مولانا وہ تھیلی ادھر آ گئے ٹھیک ہے. عام طور سے ہمارے لوگوں کو عادت نہیں ہوتی بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننے کی، تو اسی میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے پہننے کا، ہمیں احرام پہننے کا طریقہ برابر سے سیٹ نہیں ہے. دیکھو صاف بات یہ ہے کہ اس کو پہننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کو پہننے کا جو طریقہ آپ کو ایڈجسٹ ہو وہ طریقہ. شریعت کی طرف سے صرف اتنی سی پابندی ہے کہ آپ کا صدر چھپنا چاہیے. جس طریقے سے بھی آپ پہننا چاہے پہن لو، سطر کھلا نہیں رہنا چاہیے. تو آسان ترتیب اس کی ہوتی ہے کہ ایک چادر جو ہے نیچے لنگی کی طرح سے لپیٹ دیتے ہیں اور ایک چادر جو ہے اوپر شال اور چادر کی طرح سے ڈال دیتے ہیں تاکہ پورا بدن بھی ڈھک جائے، سطر بھی چھپ جائے اور کچھ اچھا سا بھی لگے. ورنہ اس کے پہننے کا پرٹیکولر کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ بھئی ایسے پہنیں گے تو ہی احرام ہوگا. دیکھو میں مختصر سا طریقہ آپ کو بتا دوں. جو ہے نا یہ چادر کھلی ہوئی ہے اور اس کو نیچے ہمیں پہننا ہے. اس کو ہم کھلی ہوئی لنگی بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں اتنا جائز بھی ہے کہ آپ اس کو بیچ میں سے سل دو اور ایسی لنگی بناؤ. یہ بھی وہی چادر ہے لیکن ایک طرف سے اس کو سل دیا گیا ہے. اب یہ ریگولر لنگی ہو گئی. جس کو لنگی پہننے کی عادت ہے اس کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سلی ہوئی لنگی جو ابھی بتلائی وہ بھی پہننا جائز ہے، اس کو بھی پہننا جائز ہے. اصل بات یہ ہے کہ سطر کھل نہیں جانا چاہیے. کبھی کبھی آدمی کہ بھئی یہ بغیر سلی ہوئی چادر پہنتا ہے نیچے تو اس کو عادت نہیں ہوتی اور اس طریقے سے پہنتا ہے کہ چلنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں اس کا سطر کھل جاتا ہے. اگر آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہا اس میں تو بہتر ہے کہ آپ سلی ہوئی لنگی پہن لیں تاکہ اس میں سطر تو صحیح سے چھپا رہے. ورنہ پھر ایسے حاجی نظر آتے ہیں کہ بھئی سطر کھل رہا ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے. کبھی کبھی تو نماز میں بھی سطر کھل جاتا ہے اور نماز میں تو سطر فرض اور رکن کے درجے میں ہے. نماز کے دوران ایک رکن میں بھی سطر کھلا رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو یہ چادر آپ کسی طریقے سے بھی لپیٹ لیں. اس کے لپیٹنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. ایک تو یہی شکل بتلاتے ہیں کہ بھئی یہ اس طریقے سے دو چھیڑے اس کے ملا لیے اور آپ جو ہے کسی طریقے سے بھی اس کو یہاں فٹ کر دیا اور پیر چوڑے رکھ کر، تاکہ جس وقت آپ پہن رہے اس وقت تھوڑے سے پیر چوڑے ہوں گے آپ کے، تو پھر جب آپ چلیں گے تو آپ کو کمفرٹیبل فیل ہوگا. اس طریقے سے یہاں لا کر یہ اس طرف اب یہ چاروں طرف کر دیا. اب اس میں آپ کو اور زیادہ کمفرٹیبل فیل کرانا ہے، نکل نہ جائے اس کا احساس چاہیے تو اوپر بیلٹ ڈال سکتے ہیں. بیلٹ ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے کہ بیلٹ کی وجہ سے ایک تھوڑا سا ذہن کو سکون ملتا ہے کہ بھائی اب نکلے گا نہیں. اور کبھی اس میں جیب بھی ہوتے ہیں تو جیب میں چیزیں رکھنے بھی کام آ جاتی ہے. ورنہ بیلٹ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اس طریقے سے بھی پہنیں یا جو آپ کو فیل ہو. یہ اس طریقہ اس لیے بتلایا کہ اس میں کم سے کم سطر کھلتا ہے. یہ آپ نے پہن لیا، اب آپ جو چل رہے ہیں چلنے میں آپ کا سطر کھل نہیں رہا. آپ آسانی کے ساتھ لمبے لمبے قدم بھی رکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا دوڑنا جو صحیح میں ہوتا ہے وہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے. اور دوسرا ایک طریقہ اس کو یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے یہ اتنا سا ادھر کر دیا آپ نے اور باقی کا جو ہے یہ اس طریقے سے یہاں سیٹ کر دیا. تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ صدر عام طور سے نہیں کھلتا ہے اور پورا آپ کا صدر چھپ جاتا ہے. تو کسی طریقے سے بھی پہنیں. اور یہ صاف بات ہے کہ آپ کو اگر صدر کھلنے کا اندیشہ ہے تو آپ سلی ہوئی لنگی پہنیں. یہ سلی ہوئی لنگی پہن لیں، اس میں کمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے تو یہ پہن لیں، بے شک یہ جائز ہے.
یہ تو چادریں تو مردوں کے لیے جو ہوتی ہے، عورتوں کے احرام میں چادریں نہیں ہوتی، یہ آپ نے سلی ہوئی لنگی پہن لی، اس میں بھی آپ کو بیلٹ لگانا ہے لگا دیں، لیکن اس میں کوئی الاسٹک لگا دے کہ بھیا الاسٹک لگا دو تاکہ یوں کر کے لگا دینے کا، اور کسی تو یہ الاسٹک لگانا صحیح نہیں ہے۔ الاسٹک وہ حیات ہوتی ہے جو سلے ہوئے ہونے کی ہوتی ہے، احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، اور الاسٹک جو ہے سلے ہوئے ہونے کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس لیے الاسٹک منع ہے۔ ایسی صرف لنگی ادھر سے سلی ہوئی ہو اور یہ پیک ہے تو ایسی آپ پہن لیں، اس کی گنجائش، اور اوپر کی چادر جو ہے اس طریقے سے نارمل اوپر ڈال دیتے ہیں۔ جیسے آپ سردیوں میں کبھی شال پہنتے ہیں یا کبھی آپ کو سنمان کے طور پر شال پہنائی جاتی ہے تو ایسے، لیکن اس میں ایک طرف کا چھیڑا جو ہے یہ کم رکھے اور اس طریقے سے کر دے، ایک طرف کا لمبا تاکہ پیچھے آرام کے ساتھ ہو جائے۔ اب آپ چلیں گے دوڑیں گے تو آپ کی چادر نہیں اترے گی، اتر جائے تو واپس ڈال دیں، اتر جانا کوئی برا نہیں ہے، لیکن چادر پوری ڈھک کر رکھنا یہ شان اور ادب کی بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حاجی جو ہے اپنے روموں میں اپنے خیموں میں اوپر کی چادر نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور سب نکالے ہوئے چادر کے عجیب سی شکل نظر آتی ہے۔ شان اور ادب اور احترام ایسا ہے کہ چادر اپنی پہن کے رکھیں، تھوڑی سی گرمی یا تھوڑی سی آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہا تو اس کو برداشت کر لے، لیکن اکثر اپنی چادریں پہن کے ہی رکھیں۔ کھلی چادر اس طریقے سے گھومنا یہ شان کے خلاف اور مناسب نہیں ہے۔ تو یہ احرام کی چادریں آپ کو پہن لینی ہے ایئرپورٹ پر، ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے۔ یہ بھی اس وقت ہے جب کہ آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ ہے، جن کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے احمد آباد سے یا بمبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو وہ بمبئی یا احمد آباد کے ایئرپورٹ پر اس طریقے سے چادریں اپنی پہن لیں۔ ابھی نیت نہیں کرنا ہے، ابھی صرف چادریں پہن لینا۔ جن کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، وایا فلائٹ ہے، وایا میں دبئی، شارجہ، کویت، قطر جہاں سے بھی ہے، تو اس کا جو نیکسٹ ایئرپورٹ ہے احمد آباد سے، جو نیکسٹ ایئرپورٹ آپ پہنچیں گے جہاں سے پھر سیدھا آپ کو جدہ جانا ہے، تو ان لوگوں کو نیکسٹ ایئرپورٹ سے اپنی چادریں پہن لینی ہے۔ اور جن لوگوں کو سیدھا مدینہ منورہ جانا ہے، جن کو سیدھا مدینہ منورہ جانا ہے، ان کو احرام کی چادریں نہیں پہننا ہے۔ ان کا عمرہ تو مدینہ سے جب واپس مکہ المکرمہ جائیں گے اس وقت ذوالحلیفہ سے ان کو پہننا ہے، مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے جن کی ڈائریکٹ مدینہ منورہ جانے کی ترتیب ہے تو ان کو ایئرپورٹ سے کسی قسم کی چادر احرام وغیرہ پہننا نہیں ہے۔ جن کو مکہ مکرمہ پہلے پہنچنا ہے ان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ والوں کے لیے پہلے ایئرپورٹ سے، اور وایا فلائٹ والوں کے لیے نیکسٹ ایئرپورٹ سے ان کو اس طریقے کی چادر میں آ جانا ضروری ہے۔ جب چادر میں آپ آ گئے، اب ہوائی جہاز میں عام طور سے تو ہوائی جہاز میں بھی آپ چاہے تو بدل سکتے ہیں، لیکن ہوائی جہاز میں ایسی حالت نہیں ہوتی کہ آپ جا کر چادریں بدلیں۔ وہ پورا ہوائی جہاز کا سارا سٹاف اور سارے پیسنجر سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بیت الخلا ہوتا ہے جو بہت انتہائی ضرورت میں استعمال کرنا ہوتا ہے، وہاں جا کر سارے حاجی سب چینج کرنے لگ جائے تو پورے ہوائی جہاز کا پورا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایئرپورٹ سے آپ چادر میں آ جائے، ابھی آپ کو نیت نہیں کرنی، نیت کب کرنی وہ بتلا رہے ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے ایئرپورٹ پر ان چیزوں سے فارغ ہو گئے، آپ کا لگیج بھی چلا گیا ہے، چادر بھی آپ نے پہن لی ہے، اب آپ کے پاس صرف آپ کا ہینڈ بیگ ہے اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس جو آپ کے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ، یہی بیگ صرف آپ کے پاس میں ہے۔ اب آپ کو جو ہے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے لیے جب بلایا جائے تب تک ایئرپورٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے چاہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے اگر موقع ہے، مکروہ ٹائم نہیں ہے اور مناسب لگتا ہے تو نماز پڑھ لے، بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھے، ذکر کرے، استغفار کرے، اپنے اخلاق پیش کرے، دوسرے حاجیوں کی خدمت اکرام کرے، لیکن اپنی ذات سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو۔ ایسا کوئی کام نہ کرے، آپ بیٹھے بیٹھے اپنی ضرورت پوری کریں، اعمال میں لگ جائے۔ جب آپ کو بلایا جائے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے لیے تو اس وقت آپ کہیں غائب ہو کہ وہاں ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے اور بومیں پاڑنی پڑے، ایسا نہ ہو۔ آپ موقع پر تیار حاضر رہنے چاہیے تاکہ جب بلایا جائے تب آپ فوراً پہنچ جائیں اور ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھنے میں بھی آپ کی جو سیٹ ہے اسی پر آپ بیٹھیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جس وقت ہم عمرے میں جا رہے تھے 2011 میں، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ عجیب و غریب حالت تھی۔
پورا تقریباً زیادہ پیسنجر جو ہے اس ہوائی جہاز کے جو ادھر بمبئی سے جدہ جا رہا تھا زیادہ تر پیسنجر عمرے کے تھے، لیکن ایسی عجیب و غریب حالت کہ جس کو جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گئے، جیسے یہاں بس میں بیٹھ جاتے ہیں، جس کو جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ گئے. اب جو پیسنجر آ رہا ہے کہ یہ میری سیٹ ہے، بولے پیچھے جاؤ یہ تو ہماری سیٹ ہے. ایسی افراتفری ہوئی کہ ہوائی جہاز چل رہا ہے اور وہ ایئر ہوسٹس آواز لگا رہے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک دو بندے ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیٹھے کہاں، جگہ نہیں. تو ایسی تکلیف پہنچانے والی کوئی سچویشن کھڑی نہ کریں. آپ کی جو سیٹ ہے، چاہے آپ کی سیٹ بیچ میں آ رہی ہے ادھر ادھر آ رہی ہے، جو اپنا مقدر اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے، سفر محبت ہے، اس میں تھوڑی بہت تکلیف ہوگی. جہاں سیٹ مل گئی وہاں بیٹھ جائے اور سکون اطمینان برقرار رکھیں. اب ہوائی جہاز چل گیا، ہوائی جہاز چل گیا، چلنے کے بعد آدھا گھنٹہ ہو گیا، اب کھانا آ رہا ہے. تو یا تو کھانا آ رہا ہے اس وقت میں، یعنی آدھا پونا گھنٹے کے بعد آپ کو نیت کر لینی. ہوائی جہاز چل گیا، آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا، نیت کر لینی. آپ نیکسٹ ایئرپورٹ سے جو لوگ نیت کر رہے ہیں وایا فلائٹ والے، ان کو نیکسٹ ایئرپورٹ سے ہوائی جہاز جو چلے جدہ جانے کے لیے، تو ان کو چلنے کے بعد 10-15 منٹ میں نیت کر لینا ہے. اس نیت میں آپ لیٹ نہ کریں، اس نیت میں آپ لیٹ نہ کریں. حاجی ایسا کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو میقات آنے کی بہت دیر ہے، اعلان ہوگا. لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ گھر سے نکلتے وقت وہ سچویشن ہوتی ہے ملنے ملانے کی، حاجی تھکا ہوا ہے، ایئرپورٹ کی کاروائی میں حاجی تھک جاتا ہے، ایئرپورٹ میں اندر چلتے چلتے حاجی تھک جاتا ہے. اور تھکا ہوا یہ حاجی جب ہوائی جہاز میں اے سی والے ایئر کرافٹ میں بیٹھتا ہے اور جیسے کھانا پانی اندر جاتا ہے، فوراً اس کو جم کر نیند آتی ہے اور وہ احساس ہو جاتا ہے کہ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے کبھی کبھی لگا دیتا ہے. تو اگر نیت کے بغیر آپ میقات کراس کر گئے تو یہ گناہ کا کام ہے، اللہ کے دربار کی شان کے خلاف ہے. تو اس لیے آپ کو جو ہے یہاں سے ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، ہوائی جہاز چلتا ہو گیا، آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ کو نیت کر لینی ہے. کھانا آ رہا ہے تو کھانا کھا کر، کھانا لیٹ ہو رہا ہے تو پونے گھنٹے میں نیت کر لے، اس کے بعد کھائے. نیت کیسے کرنی ہے، نیت کرتے وقت آپ کو کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے نیت ہوگی، نیت کے بعد کن چیزوں کی پابندی آپ پر لاگو ہو جائے گی، اور اس کے بعد آگے کا سفر کیسا ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم مولانا سب تیار ہے ناشتے کا انتظام؟ جی ہوائی جہاز میں آپ نیت کرنے جا رہے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے. اب آپ کو نیت کرنا ہے، اور نیت کرتے ہوئے اگر آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو ٹوپی آپ پہلے نکال لیں. پھر صاحب نیکسٹ دکھاؤ. یہ دیکھو ہوائی جہاز میں سب بیٹھ رہے ہیں. جب بیٹھ جائے اور نیت کرنے کا ٹائم آئے، یعنی آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا ہے، اس کے بعد جب آپ کو نیت کرنی ہے تو نیت کرتے سے پہلے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو نکال دیں. مردوں کے لیے، صرف عورتوں کے لیے تو ٹوپی ہوتی نہیں، ان کے تو جو لباس ہے وہ پہنا رکھے. دوسرے نمبر پر آپ نیت کرنا ہے تو یہ نیت کے الفاظ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. کسی بھی لینگویج میں آپ کریں، گجراتی میں، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، کسی بھی لینگویج میں کریں. حج تمتع والے جو پہلے عمرہ کریں گے تو یہ عمرہ کی نیت ہے. اللہم انی ارید العمرہ، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. اس نیت کے الفاظ کے ساتھ پھر ساتھ میں لبیک ملا دینا ہے. جیسے آپ نے نیت کے الفاظ بولے اس کے ساتھ ساتھ لبیک اللہم لبیک. میرے ساتھ ایک ساتھ سب لبیک بھی بولیں تاکہ ایک ماحول سا بن جائے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ مرد آواز کے ساتھ، عورتیں آہستہ، ایک مرتبہ کم از کم یا اچھا ہے 3 مرتبہ نیت کے ساتھ یہ لبیک آپ پڑھیں گے. نیت اور لبیک پڑھتے ہی آپ احرام کی حالت میں آ گئے. اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے. جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرنے میں کیا ہے؟ پہلی جو تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ ہم نے اللہ اکبر کہا تو ہم نماز کے اندر داخل ہو گئے. تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کچھ چیزیں ہم پر ضروری ہو جاتی. اب ہم نماز میں باتیں نہیں کر سکتے، نماز میں آجو باجو دیکھ نہیں سکتے، نماز کے دوران کھا پی نہیں سکتے،
نماز کے دوران ہم نماز کے خلاف ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے. تو نیت کے بعد اللہ اکبر جو کہتے ہیں نا اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ایسے ہی ہم نے یہ عمرے کی نیت اور اس کے ساتھ لبیک پڑھا تو ہم پر کچھ چیزوں کی پابندی آ جاتی ہے. یہ پابندی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار کا ادب ہے. جس شان الہی کے دربار میں ہم جا رہے ہیں اس دربار کی شان اور اس کا احترام یہ ہے کہ ان چیزوں کی پابندیوں کے ساتھ ہم جائیں. نماز میں پابندی ہوتی ہے، روزے میں ہوتی ہے، تو پھر حج عمرے میں کیوں نہیں ہوگی؟ تو یہ پابندی آپ دیکھ لیں. کچھ پابندی وہ ہے جو صرف مردوں کے لیے ہے. مردوں کے لیے 3 چیزوں کی پابندی ہو جائے گی جو صرف مردوں کے لیے. کچھ تو مرد اور عورت دونوں کے لیے کامن ہے. مردوں کی پابندی یہ ہے کہ سلا ہوا لباس پہننا منع ہے. احرام کی نیت ہو گئی، چاہے حج کا احرام ہو عمرے کا احرام ہو. ابھی ہم عمرے کا احرام پہن رہے ہیں، حج کا احرام حج کے دنوں میں ہم پہنے ہیں. عمرے کے احرام میں آپ آ رہے ہیں، نیت ہو گئی، اس کے بعد سلا ہوا لباس کپڑے پر بدن پر نہیں ہونا چاہیے. تو سلا ہوا لباس ہم پہلے سے اتار چکے ہیں، ہم چادروں میں آ گئے ہیں. سلے ہوئے لباس میں ہر طریقے کا سلا ہوا لباس شامل ہے. آپ کا انڈر گارمنٹس جو ہے بنیان وغیرہ وہ بھی شامل ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی کپڑا، پینٹ، آپ کا کرتا اور ٹی شرٹ جو بھی ہو سب چیزیں نکل جانی چاہیے. نیچے ایک چادر، اوپر ایک چادر، اندر میں کچھ بھی پہنا ہوا نہ ہو. جو موزے ہوتے ہیں موزے بھی بدن کی حیت پر بنے ہوئے ہیں، موزے بھی نکل جائیں گے. جن لوگوں کو ایسے ہی عادت ہوتی ہے گلوز وغیرہ پہننے کی، یا اتنے سے چھوٹے سے وہ کٹ ہوتے ہیں انگوٹھے کے، ایسے موزے پہننے کی عادت ہوتی ہے، یہاں پہننے کی عادت ہوتی ہے، وہ سب موزے نکل جائیں گے. آپ کو صرف ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر. مردوں کے لیے جب تک احرام باقی رہے گا تب تک سلا ہوا کپڑا پہننے کی پابندی ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے. مردوں کے لیے دوسری پابندی ہے کہ سر ڈھانکنا نہیں ہے، سر کھلا رکھنا ہے. آپ کہیں گے اس کی تو ہم کو عادت ہے روز، یہ تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سر کھلا رکھنا ہے احرام کی حالت میں، نماز پڑھتے ہوئے بھی، قرآن پڑھتے ہوئے بھی، بیت اللہ کے سامنے بھی، اور اپنے روم میں بھی، کہیں پر بھی سر احرام کی حالت میں کھلا ہوا ہوگا آپ کا. اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو صرف مردوں کے لیے ہے وہ ہے پیر کی ابھری ہوئی ہڈی، یہ کھلی رہنی چاہیے. پیر کی یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، یہ کھلی رہنی چاہیے. اب آپ اس کے لیے پیر میں کسی بھی طریقے کی چپل پہنے، یہ ہڈی ہمیں کھلی رہنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سلیپر ہی پہنیں، لیکن عام طور سے سلیپر ایسے ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں کہ جس میں ہڈی کھلی رہتی ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ سلیپر پہن لیں گے. ورنہ اصل حکم تو یہ ہے کہ ہڈی کھلی رہنی چاہیے. موزے، بوٹ، چپل وغیرہ کے ذریعے سے یہ ہڈی ڈھک نہیں جانی چاہیے، کھلی رہنی چاہیے. اب آپ اس کے لیے کسی بھی طریقے کے چپل لے آئے تاکہ اس میں یہ کھلا رہنا چاہیے. تو یہ صرف مردوں کے لیے پابندی ہے. سلا ہوا لباس نہیں پہننا ہے، اور سر کھلا رکھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر پیر کی ہڈی کھلی رکھنی ہے. یہ 3 چیزوں کا اہتمام صرف مردوں کو کرنا ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو مرد اور عورت دونوں کو خیال رکھنا ہے. اس میں ہے کہ بال کاٹنا نہیں ہے. احرام کی حالت میں آپ کو اپنے بدن کا کوئی بھی بال کاٹنا نہیں ہے، اور ٹوٹ نہ جائے اس کا خیال رکھنا ہے. آپ وضو کرتے ہوئے یا آپ اسی طریقے سے اپنے داڑھی کا خلال کرتے ہوئے، سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ کا بال ٹوٹ نہ جائے اس کا خیال کرنا ہے، اور کاٹنا نہیں ہے. اسی طریقے سے ناخن نہیں کاٹنا ہے. اب ناخن اپنے ہاتھ کے یا پیر کے احرام کی حالت میں کاٹنا نہیں ہے. تیسری چیز ہے خوشبو لگانا، اور اسی کے ساتھ لکھا ہوا خوشبو کھانے میں، خوشبو پینے میں. خوشبو کا استعمال منع ہوتا ہے. ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ کے بلائے ہوئے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بندگی کے اظہار کے ساتھ آئے. بندگی کے اظہار میں اپنی سب پہچان ختم، سروں کے تاج بھی ختم، الگ الگ قسم کے جو لباس ہے وہ بھی ختم. صرف 2 چادر میں ہم اللہ کے دربار میں پراگندہ حال کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میرے پاس نہ خوشبوئیں ہیں، نہ کچھ بھی، میری کوئی پہچان نہیں ہے، میں صرف تیرا بندہ ہوں اور تجھے ملاقات کے لیے آیا ہوا ہوں. اس لیے خوشبو بھی منع ہوتی ہے. خوشبو چاہے لگانے کی ہو، لگانے کی خوشبو میں عطر، پرفیوم ہو گیا، شیمپو اور تیل میں خوشبو ہوتی ہے، ہینڈ واش میں خوشبو ہوتی ہے. اسی طریقے سے
مختلف قسم کی جو چیزیں لگانے کی ہوتی ہے، کریم وغیرہ، اس میں بھی خوشبوئیں ہوتی ہے. لگانے کی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرنا، پینے میں بھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرنا ہے. جیسے وریالی کا پانی پی رہا ہے، وریالی کا شربت پی رہا ہے، اسی طریقے سے الائچی ڈالا ہوا شربت پی رہا ہے، روح افزا میں خوشبو ہوتی ہے، تو ایسی پینے کی کوئی خوشبو آپ کو نہیں پینا ہے. اسی طریقے سے کھانے کی خوشبو، الائچی آپ ڈائریکٹ کھا رہے ہیں، وریالی کھا رہے ہیں، اور کوئی خوشبو کی چیزیں جیسے زعفرانی زردے ہو گئے، یہ سب چیزیں آپ خوشبو کی چیزیں ہیں، ان کو احرام کی حالت میں نہیں کھا سکتے. ہاں، جو خوشبو کھانے کے ساتھ پکا دی گئی ہے، جیسے بریانی بنائی گئی ہے اس میں الائچی ڈال کر پکا دی گئی ہے، پک گئی ہے، وہ کھا سکتے ہیں آپ. اسی طریقے سے چائے میں الائچی ڈال کر پکا دی گئی تھی، تو اب الائچی والی آپ چائے پی رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے. تو جو خوشبو پکا دی گئی ہے اس کی اجازت ہے کھانے میں، لیکن کچی خوشبو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. بہت سارے جو سافٹ ڈرنکس اور جوس ہوتے ہیں اس میں کچھ تو فلیور والے ہوتے ہیں جس میں اصل خوشبو نہیں ہوتی ہے، صرف فلیور ذرا سا ایسنس ڈلا ہوا ہوتا ہے، وہ خوشبو نہیں ہے، ان کو آپ پی سکتے ہیں. لیکن کچھ جوس وہ ہوتے ہیں کہ جو خوشبو والے ہوتے ہیں جس میں اوریجنل خوشبو ہوتی ہے، تو ایسے جوس اور ایسے پینے احرام کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے. اگر آپ کو پتہ نہیں چلتا اس وقت جو جوس آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ یار اس میں خوشبو ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اس کا بہتر علاج یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو. اس کے پیے بغیر تھوڑی کوئی مر جانے والے ہیں. چند دن جب احرام کی حالت میں ہے تو ان چیزوں سے بچنا ہے، تاکہ ایک کوئی ایسا کام گناہ کا نہ ہو جائے حالت احرام میں جو منع ہے، ایسا کام نہ ہو جائے. تو پینے میں، لگانے میں، کھانے میں خوشبو کا استعمال احرام کی حالت جب تک ہے تب تک منع. پھر ایک ہے بیوی سے فزیکل ریلیشن شپ رکھنا. بیوی کے ساتھ ہم بستری اور فزیکل ریلیشن شپ جب تک احرام کی حالت ہے تب تک منع. احرام کی حالت پوری ہو گئی اس کے بعد منع نہیں. آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، آپ حج سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد بیوی کے ساتھ کے جو تعلقات ہیں وہ منع نہیں ہے. اسی کے طرح سے ایک ہے بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرنا، یعنی جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کی، احرام کی حالت میں یہ بھی منع ہے. اور ایک چیز ہے شکار کرنا. احرام کی حالت میں آپ جا کر، ویسے بھی شکار تو کرتے نہیں ہیں، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے. ایک چیز جو شکار کی عام طور سے ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے سروں میں اگر جوئیں پڑ گئی ہے تو ان جوؤں کو مارنا بھی شکار ہے. تو حالت احرام ہو تو اس وقت جوئیں مارنے سے بچنا چاہیے، یہ بھی ایک قسم کا شکار ہو جاتا ہے. پھر ہے چہرے پر کپڑا نہ لگنے دینا. احرام کی پابندیوں میں ایک چیز یہ ہے کہ اپنے چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے. مردوں کو تو کوئی حرج نہیں ہے، مرد کا چہرہ ویسے بھی کھلا رہتا ہے، لیکن ان کو احتیاط کہاں کرنا ہوتا ہے کہ وضو کر کے آ گئے، غسل کر کے آ گئے، اب اپنے چہرے کو رومال سے، ٹاول سے پوچھنا نہیں ہے، یہ چہرے پر کپڑا لگ رہا. سونے میں آپ اس طریقے سے سو رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرے پر کپڑا لگا رہے ہیں، چہرے کو ڈھک دیتے ہیں، اس میں بچنا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ حرام کی چادر جو ہے، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، یہاں پر گرمی کے علاج کے لیے یہ رومال باندھ کے گھومتے ہیں، وہاں پر بھی گرمی پڑ رہی ہے، اس طریقے سے چہرہ چھپا دو، تو یہ منع ہے. احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے. عورتوں کے لیے ویسے پردہ فرض ہے، صرف حج میں نہیں، ہر موقع کا فرض ہے. تو پردہ بھی ہونا چاہیے اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگنا چاہیے. اس کا بہترین علاج ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے کا پردہ کریں کہ آپ کے پردے کا جو کپڑا ہے وہ تھوڑا سا دور رہے اور چہرے پر کپڑا نہ لگے. عورتیں یہاں پر دھوکہ کھا جاتی ہیں. عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ بھئی چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج میں پردے کی چھٹی. یہ غلط بات ہے. بہت ساری عورتیں حج کے اس مقدس سفر میں اللہ کا اتنا بڑا فرض، پردے کا جو فرض ہے، اور اپنا چہرہ سب کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کھلے چہرے سب کے سامنے گھوم رہی ہے، تو یہ اللہ کی نافرمان بن رہی ہے مقدس مقامات پر. دیکھو پردہ فرض ہے اور اس کے ساتھ آپ کو چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگنے دینا ہے. تو ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ پردے کا پردہ بھی ہو جائے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے. اس کے لیے اس طریقے کی ہیٹ والی بن کی اس وقت رومالی ایسی حج کے لیے اسپیشل ملتی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے. تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ایک باریک کپڑا ہوتا ہے جس میں چہرہ نظر نہیں آتا ہے اور اس عورت کو باہر کی چیزیں نظر آتی ہے، راستہ وغیرہ نظر آ جاتا ہے اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگتا. تو ایسی آسانی والی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے دونوں حکم پورے ہو جاتے ہیں.
تو یہ چند چیزیں آپ یاد رکھنا، احرام کی پابندی ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ میں کہہ دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں۔ نمبر 1، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا۔ آپ بھی میرے ساتھ بولتے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ہو جائے۔ نمبر 1، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے۔ نمبر 2، اپنے چہرے کو کھلا رکھنا ہے۔ نمبر 3، پیر کی ابری ہوئی ہڈی کھلی رکھنی ہے۔ یہ 3 چیزوں کی پابندی صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں اپنا لباس پہنیں گی، عورتیں جو ہے پیروں کے اندر موزڑیاں اور شوز وغیرہ جو بھی پہننا چاہے پہن سکتی ہے، ان کے لیے سلیپر پہننے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا سر بھی ڈھکا ہوا رہے گا، عورتوں کا سر کھلا ہوا نہیں رہے گا۔ پھر جو چیزیں کامن پابندیاں ہیں، اس میں نمبر 1 کیا ہے کہ اپنے بدن کے کوئی بال کاٹنا نہیں ہے اور اس طریقے سے رہنا ہے کہ بال ٹوٹنے نہ پائے۔ دوسرے نمبر کی پابندی یہ ہے کہ اپنے ناخن کاٹنا نہیں ہے، نہ پیر کے نہ ہاتھ کے۔ جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے موقع ملا ہے تو ناخن کاٹتے رہتے ہیں ہاتھ کے پیر کے، ان کو اپنی عادت سدھار لینی چاہیے، روزانہ کے لیے سدھارنی چاہیے۔ اگر یہاں ہے تو اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن حالت احرام میں آپ بیٹھے بیٹھے ناخن کاٹ رہے ہیں تو یہ بڑا نقصان ہے، گناہ ہے اور اس کی وجہ سے دم بھی آ سکتا ہے۔ پھر ایک چیز ہے خوشبو کا استعمال نہیں کرنا۔ خوشبو عطر اور پرفیوم بھی ہے، شیمپو اور صابن بھی ہے، اور بہت سارے ہینڈ واش اور لیکوڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں۔ عام طور سے ہماری عادت ہوتی ہے کہ واش روم میں سے نکلے سیدھا ہینڈ واش اور صابن استعمال کرتے ہیں، اس ٹائم پہ خیال رکھنا ہے۔ جگہ جگہ ہوٹلوں میں ہر جگہ پر ہینڈ واش اور صابن ہوٹل والوں کی طرف سے رکھے ہوئے ہیں، ہوٹل والوں نے استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو استعمال کرنا نہ کرنا آپ کو سوچنا ہے کہ اس وقت میں احرام کی حالت میں ہوں۔ حاجی خیال رکھتا نہیں ہے اور ہینڈ واش سے ہاتھ دھو دیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی دم بھی آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہوائی جہاز میں بھی ہینڈ واش رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں کھانے کے بعد ٹیشو دیا جاتا ہے وہ خوشبو والا۔ اب یہاں احرام کی حالت ہو گئی ہے، نیت ہو چکی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کھانا کھا کر ٹیشو سے ہاتھ پوچھ رہے ہیں تو اس میں بھی گناہ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی دم آ جاتا ہے۔ تو ان پابندیوں کا آپ کو احرام کی حالت میں خیال رکھنا ہے۔ یہ پابندیاں صرف احرام کی حالت کے لیے ہے۔ جو نیت آپ نے عمرے کی یہاں پر کی ہے، عمرہ پورا ہوا، احرام کی حالت ختم ہوئی، پابندیاں ختم ہو گئی، اس کے بعد آپ نارمل لائف جی سکتے ہیں۔ پھر واپس حج کے دنوں میں جب حج کا احرام پہنیں گے تو حج کا احرام جب تک برقرار ہے تب تک ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے دوسری طرف جو چیزیں احرام کی حالت میں جائز ہے، جو کر سکتے اس کا بھی بیان ہے، لیکن اس وقت جو ہے کافی وقت بھی ہو چکا ہے، تھوڑا سا فریشنس کی اور تھوڑا سا ضرورت سے فارغ ہونے کی ضرورت ہے، تو ابھی چائے ناشتے کا انتظام بھی ہے، اور دونوں طرف یہاں ہال کے دونوں طرف نیچے کی سائڈ پر اس طرف یہ اس میرے دائیں طرف والے ایریا میں جو ہے مردوں کے لیے استنجا کا نظام نیچے ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ہال میں دونوں طرف اوپر کی سائڈ ہے استنجا کا انتظام۔ وہاں اگر اوپر کا انتظام نہیں چلتا ہے تو عورتوں کے لیے یہ لیفٹ سائڈ والا انتظام، یہاں کوئی مرد نہ جائے اور یہاں پر کوئی عورت نہ جائے۔ ناشتے کا انتظام دونوں طرف ہال کے باہر جو گیلری ہے وہیں پر چائے ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے، مردوں کے لیے نیچے ہے، عورتوں کے لیے اوپر ہے۔ اس نظام کے ساتھ آدھا گھنٹہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ واپس 11 بجے سے انشاءاللہ ہم اپنی مجلس شروع کریں گے، جہاں سے باقی ہے وہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ اب انشاءاللہ عمرہ اور عمرے کے بعد حج اور حج کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت، یہ سب بیان ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ترغیب بھی کی جائے گی، کیفیت کیسے پیش کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ سوال و جواب کا موقع بھی دیا جائے گا۔ آپ اب ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے۔